عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے شہوات، خواہش پرستی، اپنی خواہش کی پرستش کرنا، اپنی خواہش کی پوجا کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کتنا ہی آدمی اس شہوت سے اپنی عقل کا استعمال کرنے کی کوشش کرے تو عقلیں معدوم ہو جاتی شہوتوں کے سامنے آ کر کے۔ اس لیے ایک انسان کے اندر حیا بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ شہوت کی وجہ سے وہ اگر حیا کو بھی روند کر چلا جائے نا، اور اس کی مروت ختم ہو جائے اس کے اندر سے، منہ ملاحظہ ہی ختم ہو جائے جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، تو پھر آدمی کسی بات کا بھی نہیں رہ جاتا، کسی شے کا ڈھکن نہیں رہ جاتا، اخیر وہ تباہی کی طرف لے جاتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا قول کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میرے اندر کی حیا مر جائے گی، میرے اندر کی مروت چلی جائے گی، تو میں ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہ پیوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں اس قدر قیمتی چیز ہے کہ مر جانا بہتر ہے، ٹھنڈے پانی کی جو مجھے طلب ہے اس کی وجہ سے مجھے مر جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ میری حیا جاتی رہے، کیونکہ اس موت سے آدمی کی کم سے کم دینی موت تو واقعہ نہیں ہوگی، وہ موت تو اس کی نہیں، وہ موت اگر ہو جائے آدمی کی، دین کی موت ہی ہو جائے، اس کی حیا کی موت ہی ہو جائے، تو اس کے بعد تو وہ دنیا میں جانور ہے یا جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اپنے شرف انسانیت، اپنی شرف خلافت، اپنی شرف امامت، تینوں کو، اور اپنی شرف مسلمانیت، یہ چار شرف آدمی کے اندر اگر اس کی موت واقع ہو جائے دنیاوی کسی خواہش کے اندر، تو یہ چار شرف جاتے رہیں، وہ خواہش پوری ہو جائے اور چار چیزیں یہ نکل جائیں تو وہ آدمی پھر آدمی نہیں رہ جاتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ٹھنڈے پانی سے میرے اندر کے یہ سارے شرف خاک میں مل جائیں گے تو میں ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہ پیوں۔ وہ موت اچھی ہے، وہ دنیا کی موت اچھی ہے، ایک دن آئے گا آپ مر جائیں گے، ویسے بھی مرنا ہے، تو اس چیز کے ٹھنڈے پانی پینے سے اگر آدمی کی حیا ہی جاتی رہی کسی خواہش کے پورا کرنے سے، حب جاہ سے، کسی عورت کے پیچھے لگنے سے، کوئی مال کے پیچھے بھاگنے سے، آدمی کے اخلاق ہی برباد ہو گئے، آدمی کا تزکیہ نفس ہی برباد ہو گیا، آدمی کے اندر کی آدمیت ہی جاتی رہی، آدمی کے اندر وہ پہلے سچا تھا پھر جھوٹ بولنے لگ گیا، پھر ایماندار تھا پھر بے ایمان ہو گیا، پہلے وہ کچھ تھا پھر بعد میں کچھ ہو گیا، تو جب اس کے اندر کی ساری بہیمیت باہر آ گئی، ایک خواہش، ایک آدمی کی خواہش جو ہوتی ہے وہ آدمی کو جھوٹا بھی بنا دیتی ہے، دھوکے باز بھی بنا دیتی ہے، بے ایمان، اس کی آنیسٹی جاتی رہتی ہے، وہ آنیسٹ نہیں رہتا، وہ ہر جگہ پہ پھر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ جس طرح الخبائث سارے گناہوں کے اندر ماں ہے نا، اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ الخبائث کو جس نے جنم دیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ شراب جو ہے وہ سارے حرام چیزوں کی ماں ہے، لیکن شراب کو بھی جس چیز نے شراب کو جنم دیا ہے نا، سمجھ لیں کہ اس کا نام آپ سمجھ لیں جھوٹ ہے۔ آدمی جھوٹا باتیں بنانی شروع کر دیتا ہے، باتوں کو پھر تعویل دینی شروع کرتا ہے، اس کی نئی تفسیریں، میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا وہ مقصد نہیں تھا، حالانکہ وہ ساری باتیں اس موقع پہ وہ بنا رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے ذہن میں وہ موقع، وہ باتیں، وہ طویلیں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اب جب اس پر حملے ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے کی جرح کے اور دوسرے کی تعدیل کے، اس کے اوپر دوسرا آدمی بحث کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، تو اس وقت آدمی پھر جو باتیں بنانی شروع کرتا ہے اس کا نفس اس کو سمجھا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کے اوپر شیاطین اترتے ہیں؟ اللہ اکبر، نبیوں پر ملائکہ اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خواہش پسند آدمی کے اوپر شیاطین اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا شیاطین کے اترنے کا پھر کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا شیطان اور نفس دونوں اس کو نئی نئی باتیں سوجنے میں، سمجھانے میں مدد کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ جیسے ہم دینداروں کو تفسیر اللہ سمجھاتا ہے، اس طرح اس آدمی کے اوپر بھی وہی اللہ نے فرمایا وہ وہی لے کر اس کے اوپر اترتے ہیں، اور تو اس شخص کو نہیں سمجھتا کہ اس پہ شیاطین اترنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کا نفس جو ہے وہ الہام، اور پھر اس کے کہنے پہ منہ سے بکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے بعد میں کہ یہ باتیں تو میری نہیں تھی میرے ذہن میں، لیکن اب اس کے ذہن کے اندر موقع پر آ گئی پکڑے جانے پر، میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ کر لیا، مجھ سے یہ اس طرح ہو گیا، اصل مقصد میرا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آدمی جب اس طرح اپنی شہوتوں کا غلام ہو جاتا ہے تو شہوتیں اس کے ناک کے اندر نکیل ڈال کے نا، جس طرح ریچھ یا بندر کو ایک آدمی ڈگڈگی بجا کر نچاتا ہے نا، خواہشیں اس کو نچاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اچھا بلا بہیمیت کا حیوان ہوتا ہے، ریچھ کسی کے قابو نہیں آتا، جنگلی ریچھ آپ کے پیچھے پڑ جائے تو وہ آپ کو مار دے گا، مگر اس کی ناک میں جب نکیل ڈال لی جاتی ہے نا، اور بڑے سے بڑے آپ دیکھتے ہیں کہ گائے کا جو بچڑا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیل کی جب ناک میں نکیل پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا رہ جاتا ہے، وہ سرکش گھوڑا، اس کو جب آپ باغ ڈال لیتے ہیں، وہ سرکش اونٹ جس کو آپ نکیل ڈال لیتے ہیں، تو جب آدمی کے ناک میں خواہشوں کی نکیل پڑ جاتی ہے تو شیطان اور نفس دونوں مل کر اس کی وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں، اور جیسے اس کو نچوانا چاہتے ہیں ویسے وہ ناچتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلا جا، وہ چلا جاتا ہے، کہتا ہے سسرال جال، بازیاں لگا، الٹا کھڑا ہو، ایک پائے پہ کھڑا ہو جا، وہ سارے کام کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی خواہش نفس جو ہے اس کو جانور کو کس چیز پہ لگایا؟ دنیا میں سدھانا ایک لفظ ہے کہ آپ اپنے شکاری کتے کو سدھاتے ہیں، آپ سانپوں کو سدھا لیتے ہیں، آپ شیروں کو سدھا لیتے ہیں، آپ ہاتھیوں کو سدھا لیتے ہیں، تو سدھانے کا کام تب ہوتا ہے جب اس کو آپ کسی چیز پہ لگا لیتے ہیں، جب تک اس کو وہ آپ پہلے ایک نشہ لگاتے ہیں،
جب وہ نشہ اس کو لگ جاتا ہے اس کے بعد اس جانور کی نشے کی طلب ٹوٹتی ہے، آپ اس طلب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کہتے ہیں یہ کرو گے، اس طرح کرو گے تو پھر تمہیں تمہارے کھانے کی چیز دوں گا۔ آپ دیکھتے کتنے کتے لوگوں نے رکھے ہیں، بلیاں رکھی، وہ کرتب دکھاتے ہیں، آخر پہ اس کو ہم کہتے ہیں راتب ہوتا ہے اس کی غذا، جانور کا چارہ جو اس پہ جس پہ اسے لگایا جائے۔ تو انسان کو بھی پھر کیا، انسان کی راتب کیا ہو جاتی ہے، اس کی خواہش نفس ہو جاتی ہے، وہ اس کو لذت آتی ہے، اس کو سرور آتا ہے، اور اس لذت اور سرور کے اندر اپنے آپ کو برباد کر کے لیتا ہے۔ پھر چونکہ یہ ایک انسان تمام جانوروں سے آگے بڑھ کر ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو طرح طرح کے حادثے اس کے اوپر اترنے شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی شہوتیں آدمی کو گھیرنے کی جب شروع کی کوشش کرتی ہیں، اور ہر لمحے یہ نہ آپ سمجھے کہ آپ کسی لمحے کسی شہوت سے جو آدمی تو شہوات کا عادی ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک شہوت سے ایک وقت میں نکلتا ہے اور دوسری میں شامل ہو جاتا ہے، پھر تیسری میں وہ گناہ کر کے جب نکلتا ہے تو واٹس اپ کال پہ چل پڑتی ہے، واٹس اپ کال پہ ختم ہوتا ہے، آگے اس کی مال کی شہوت کھڑی ہوتی ہے، مال کی شہوت سے نکلتا ہے، اسے اپنے بچوں کی شہوت پکڑ لیتی ہے، گھر واپس جانا ہے، راستے میں پھر وہ جاتا ہے، کھاتے پینے کی شہوت آ جاتی ہے، کچھ چیزیں لیتا جاؤں، آگے جاتا ہے، اس کی بیوی اس کی شہوت کے لیے تیار بیٹھی، اس سے یعنی ایک شہوت سے نکلتا ہے دوسری میں پڑتا جاتا ہے، سارا دن ایک آدمی کا شہوتوں کے اندر گزر جاتا ہے، اور اس کو کہ دنیا کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ میری امی پڑھتی تھی جی، دلا غافل نہ ہو کہ یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر پھر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہو جاوے گا، یہ ایک دن مردار پھر کرموں نے کھانا ہے۔ دنیا کے شغل میں شاغل، میری امی پڑھتی بڑی سے، دنیا کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، اور محلہ اچیاں والے تیرا آخر گوری ٹھکانہ ہے۔ ایسا وہ دنیا کے شغلوں میں پڑتا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہوتا چلا ہے، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ بلند و بالا محلوں کے اندر میرا 4 منزلہ گھر ہے، میرا 3 منزلہ گھر ہے، اوپر کی منزل سے یہ لے آؤ، نیچے کی منزل سے یہ کر دو، ہم نے بیسمنٹ نکلوائی ہے، ایک بیسمنٹ اور بھی نکلی پڑی ہے تیرے لیے۔ اس بیسمنٹ کے اندر جب بیسمنٹ میں بیٹھے آدمی تو اپنی بیسمنٹ کو سمجھے کہ ایک بیسمنٹ 6 فٹ نیچے بھی ہے، میری 7 فٹ، میں نے اس کے اندر چلے جانا ہے جی، اس کا کوئی میں نے خیال کیا اپنا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جتنے یہ انسان ہیں یہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خواہشات اس کے اوپر پے در پہ پڑتی رہنی ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات سے اگر توبہ نہیں کرتا اور واپس پیچھے مڑنے کو نہیں سوچتا تو وہ پھر اسی کے اندر غلطاں پیچاں ہو کر آخر کو قیامت کے دن چلا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس انسان کو جو خواہشات جس کے پیچھے پڑ جاتی، 2 حاکم اس کے اوپر لگاتا ہے، 2 حاکم اس کے سامنے کھڑے، وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ اس کا راستہ تو وہ 2 چیزیں روکتی ہیں، اور دونوں حاکم آدمی کے اندر تعینات ہیں۔ ایک حاکم اسے جو اس کی خواہش ہوائے نفسانی سے روکتا ہے، وہ حاکم اس کا ہے اس کی عقل۔ اس کی عقل جو ہے نا وہ اپنی، کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا عقل کوئی بری چیز ہے۔ ہاں عقل پر پورا بھروسہ کر لینا، عقل پر، کیونکہ عقل کی مصیبت یہ ہے کہ یہ تھوڑی دور تک دیکھتی ہے، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی ہے کسی صورت بھی۔ عقل کو جو چیز بھی دنیا کے اندر آپ دیتے نا، حواس سے 5 سے لیتی ہے، 5 چیزوں سے، ناک کان آنکھ سے، یہ دیکھنے سے، اور اس کے بعد پھر ازیوم کرتی ہے کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں، ٹھیک ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں، جو معلوم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے قیاس کر کے اس کے اوپر حکم لگاتی ہے کہ 2 مجھے جو چیزیں معلوم ہیں ان سے ایک مجہول چیز کے بارے میں اب وہ مجہول چیز کا پتہ کوئی نہیں ہوتا اس کو، جس کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا اس کو مجہول کہتے ہیں، جس کے بارے میں علم ہوتا ہے اس کو معروف کہتے ہیں۔ تو معروف چیزوں کو سامنے رکھ کر مجہول چیز پر حکم لگاتی ہے، تو بعض اوقات وہ لگائے ہوئے حکم اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لگائے ہوئے حکموں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور وہی بھیجتا ہے کہ وہ زمین پر جاؤ اور جو لوگوں کی عقلیں کام کرنی بند ہو جائیں ان لوگوں کو کہو اپنی عقلوں کے ذریعے اب کام لینا بند کر دو، تم نے اپنی عقلوں کو مسخ کر لیا ہے اور تمہاری مسخ شدہ عقلوں کی وجہ سے تم اب غلط نتائج نکال رہے ہو۔ اس لیے ابو جہل جو ہے اس کی عقل یہ نہیں تھی کہ وہ پاگل ہو گیا تھا، نا اتنا دانا بینا تھا، پنچیتیا تھا، بہت بڑا نمبردار تھا، چودھری تھا، اپنے ادھر قریش کے چودھریوں میں شمار ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، فیصلے کرتا تھا، ابو الحکم، دانائی والا اس کا نام تھا، لوگوں نے رکھا ہوا، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ عمر بن ہشام جو تھا اس کی عقل بالکل کام کرتی تھی، اس نے اس لیے اس کی ابو جہل وہ اس لیے بن گیا کہ عقل اپنی وہ مسخ کر بیٹھا، کیونکہ اس کو اور دنیا کی اس کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رہتا تھا وہ اپنی چودراہٹ کا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلال اور میں دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، یہ بلال کل کا آدمی ہے، یہ غلام ہے، یہ عمار، یہ یاسر، یہ صہیب رومی، یہ اور میں، یہ کیسا عجیب فیل کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہی تکبر پایا جاتا ہے کہ 3rd کلاس بندے کو بٹھا کر آپ کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو آکورڈ فیل ہوتا ہے۔ جب آکورڈ فیل ہونا شروع ہو جائے آپ سمجھ لیں کسی تعصب کا، کسی ہٹ درمی کا، کسی تکبر کا آپ شکار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آدمی کے اندر ہی حاکم ہوتا ہے، باقی بھائی جان حاکم جو ہوتا ہے وہ تو حاکم بھی بڑے بڑے الٹے کام کر لیتا ہے، تو اللہ نے انسانی عقل کو اس کا حاکم بنایا۔
سب سے وہ نور خدا کا جو انسان کے اندر روشن ہے وہ عقل نام کی چیز ہے. افلا ما تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا تدبر جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے, تفکر عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جب آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے کام لیتا ہے تو عقل اس کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. عقل ایک نور ہے. اقبال نے اس کو کہا عقل کے بارے میں فرمایا چراغ راہ ہے منزل نہیں. یہ راستے کا چراغ ہے, تجھے تھوڑی دور تک روشنی کر کے دکھا سکتا ہے, مگر منزل تیری جو ہے نا وہ وہی ہے, وہی تجھے منزل تک لے کے جا سکتی. چراغ راہ ہے, عقل کا نور دل کا نور نہیں. اس نے کہا دل کا نور جو ہے وہ پھر اور بڑا نور ہو جاتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ہاتھ میں آئے گا. عقل کا نور دل کا نور نہیں ہے. یہ کہتا ہے دل کا نور نہیں, خدا سے دل بینا بھی تو کر طلب. آنکھوں والا دل اللہ سے کہتا مانگ, اندھا دل نہ اپنا لے کے جا, میرا دل آ گیا. اللہ نے فرمایا دل تیرا ہے غریب, ایک تو پری کیا چیز ہے. اور عقل دل خدا سے کر دل بینا طلب. اللہ سے اپنی آنکھوں والا دل مانگ, آنکھوں والا جس دل کی آنکھیں ہوں. اندھا دل نہ مانگ. اندھا خواہش جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اندھا بند پیدا کر دیتی, کیونکہ اس کو سوائے لذت کے کسی چیز کا نہیں حصول. وہ سوچتی ہے, اس کو گھر گھر کے بتاتی کہ اس شے میں یہ لذت ہے, شراب میں بہت مزہ آیا تھا, عورت میں تجھے یہ لذت میسر آئے گی, جب تیرا گھر اتنا اچھا ہو جائے گا تجھے یہ لذت, تیری ساری عزت کریں گے لوگ, کہیں گے کیا تیرا پیارا گھر بنا ہے, اچھی گاڑی لے لے. وہ پھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ساری چیزوں کو رونتا ہوا وہ چیز لینے کے حصول اور در پہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ آدمی کو جب خواہشات عقل جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی عقل جو ہے وہ اس کو پھر روکنے کی کوشش کرتی ہے, آدمی کو حاکم لگاتی, نکیل ڈالتی ہے کہ رک جا, اتنی سر پٹ گھوڑا نہ بگا, یہ گھوڑا آخر ایک دن کھائی میں جا گرے گا اور تو منہ کی کھائے گا, الٹے بل ہوگا, پھر تیرے سے ازالے نہیں ہونے, تو نے ازالہ کرنے کی کوششیں کرنی ہے, عمر لگا دینی تیری, مگر پھر یہ تیرے ازالے نہیں ہونے. اس لیے اللہ توبہ تو قبول کر لیتا ہے بندے کی, لیکن یہ دیکھے وقت نہیں لوٹ کر آتا. جو آدمی اپنا وقت خراب کرتا ہے, کبھی وقت واپس لوٹ کر آیا, وہ اس کو وقت کی مار پڑنی. اب وہ اگلا جہان اللہ تعالیٰ اس کا چاہے کرے, اب وہ پڑھنی تیار ہو جائے جو خواہشات نفس کے پیچھے. جس نے شرابیں پی پی کے اپنی عمر خراب کر لی, اس کا جگر خراب ہی ہونا ہے, پھٹنا ہی ہے. اور اس کا کیا ہونا ہے, زنا کر کر کے اپنے آپ کو عادی کر لیا. یہ جو لڑکیوں کو پھنسا لیتے ہیں پھر بعد میں آپ اس کے پیچھے مرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ناک خود پالتے ہیں. مولانا روم نے لکھا ہے کہ بالکل یہ جو انسان کی ابتدائی خواہش ہوتی ہے نا, یہ نظر جو ہے نا, نظر, یہ سمجھ لیں کہ بالکل آپ پخانے کے اندر دیکھتے ہیں نا ایک کیڑا ہوتا ہے جسے آپ ملاپا کہتے ہیں, وارمز, وہ پیٹ کا کیڑے کی مانند یہ پیدا ہوتا ہے کسی عورت کو دیکھ لینے سے. ایک دفعہ ذرا سا وہ دل میں سما جاتی, پھر آدمی کیا کرتا ہے, اس کو ڈیلی غذا دیتا ہے, اس سے رابطے کر لیتا ہے, فونوں پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, وہ پھر ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر بوس و کنار شروع ہو جاتا ہے, اخیر جہاں مرضی چل جائے, نکاح پر چلا جائے یا پھر وہ چلا جائے اپنی کسی زنا پر چلا جائے. دونوں حالتوں کے اندر وہ ملاپ کو پالنا شروع کر دیتا ہے, پیٹ کے کیڑے کو پالتا مولانا روم کہتے ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایناکونڈا بن جاتا ہے, اژدہا. پھر بھائی ایک دن تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے, وہ پھر آدمی کو چاروں طرف سے لپیٹ لے لیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے, اس کو لپیٹ لیتا ہے. پھر آدمی جان چھڑاتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھ سے یہ جان چھوٹ جائے. ہمیشہ شہوت کا نتیجہ آخر میں 8-8 10 سال کے بعد یہی نتیجے نکلتے. 20 سال شرابیں پی, اس کا یہی ہوا. آپ نے حرام رزق کھایا, لوگ کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں کس کو توبہ نصیب ہوتی. حرام کھانے کے بعد یہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آدمی کو نفس یہ بات سمجھاتا ہے کہ توبہ کر لیں گے کوئی بات نہیں, وہ اتنا صدقہ دے دیں گے خدا کی راہ میں تو کوئی بات نہیں, اتنی نمازیں پڑھ لیں گے نفل کوئی بات نہیں, کاش صاحب سے کوئی دعا پوچھ لیں گے کوئی بات نہیں, لیلۃ القدر جاگ لیں گے کوئی بات نہیں, 2 عمرے کر لیں گے کوئی بات نہیں, ایک حج کر لیں گے کوئی بات نہیں, اللہ کی راہ میں کچھ نہ کوئی پیسے دے دیں گے, کسی کا گھر بنا دیں گے, کوئی مسجد بنا. یہ بھائی جان یہ نفس کراتا ہے اس طرح جرم ہے کہ تو بڑا خدا کی راہ میں دینے دلانے والا ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. تو جب روتا ہے تو اس وقت عرش الہی ہل جاتا ہے. تو نے تو دیکھا نہیں 20 دفعہ تیری دعا قبول ہوئی ہے. دعا کی قبولیت مستجاب الدعوات, آدمی کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اس لیے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہوں. اللہ اکبر, میں نے کہا نہیں تھا تمہارے ہاں یہ ہوگا, تو ویسا ہی ہوا. اللہ نے فرمایا ایسا نفس, وہ بھائی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں ہزاروں چیزوں کو مد نظر رکھ کر. اللہ بعض اوقات دعائیں صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کہ میں دیکھوں بندہ دعا قبول ہونے کے بعد کدھر کو جاتا ہے. یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھائی جس کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں وہ بندہ اپنی خیر منائے, اور جو صدقہ دینے سے کوئی آدمی کسی بڑی چیزوں سے بچ جائے نا, آدمی کسی بڑی مصیبت سے بچ جائے, تو سمجھ لیں اگر آپ بچ گئے تو آپ اپنی خیر منائیں. اگر حج کرنے کے بعد آپ کے اوپر مصائب کم ہو گئے نا تو خوش ہونے کی بجائے خیر منائیں. ابھی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی اور قبول ہو گئی اور اللہ نے مصیبت سے بچا لیا, خیر منائیں. یہ وارننگ ہے کہ تیرے کہنے پہ میں نے مصیبت ٹال دی اس وقت, اب اگر دوبارہ تجھ سے یہ کام سرزد ہوا میں تو چھوڑنا کوئی نہیں. یہ ابھی تم پھنس گیا اور مصیبت میں مجھے پکارا ہے. یہ بھائی ایک ہے مصیبت جو اللہ نے ڈالی ہے, وہ مصیبت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت کا جواب دیتا ہے. ایک مصیبت وہ ہے جو آدمی خود اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے اپنے گناہ کر کے, یہ دوسری مصیبت ہے. پہلی والی مصیبت بھائی وہ اولیاء اللہ کے اوپر آتی ہے, وہ اولیاء اللہ کے اوپر آتی ہے. وہ مصیبت نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا, آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں, چچا کی لاش کشتی میں بند کر. اپنی جگہ پہ رسول اللہ نہ بنا کریں, آپ کی مصیبتیں اور پکڑے آئی ہوئی ہیں, گرفتیں آئی ہوئی ہیں. ان پر یہ نہ کہ اس مصیبت کے اوپر میں جناب کوئی اولیاء اللہ میں سے شمار ہو گیا ہوں.
تو آدمی جب گناہ کرنے کے نیکیاں کر کے اپنی کوئی نہ کوئی جان دنیا میں چھڑا لیتا ہے نا، اس سے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا مقرب ہو چکا ہوں، نہیں، اب اس کے اوپر مصیبت اور بن جانی ہے، اب اللہ نے دیا اس کو چھوڑ، 2-4 موقع دے گا، پھر آخر گرفت میں لے لے گا۔ اس لیے آپ اس کے اوپر، آدمی کے اوپر جو حاکم لگ جاتا ہے نا، اس کو پھر مداومت شہوت، یعنی شہوت پر ہمیشگی اختیار کرنے کا نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ ہمیشہ اس میں، وہ پھر جس طرح شروع میں آپ کہتے ہیں وہ ایناکونڈا بن جاتا ہے، وہ آپ کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لڑکے ماسٹربیشن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، ہاں جی، وہ برباد کر لیتے ہیں، شروع میں وہ آپ کو تھوڑا بہت چسکا لگتا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن میں 1 بار، پھر 2 بار، پھر 5، پھر 7، پھر تباہی ہو جاتی، جگر، میدا، دماغ کام کرنے بند ہو جاتے، پھر غچیاں، دورے، IBS، ہزاروں مصیبتیں چل پڑتی ہیں۔ اب وہ بندے نے پال لیا نا، ڈاکٹر حکیم اس سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے، وہ عادت پال لی، عادت گئی پل، وہ پہلے تھا چھوٹا سا ملاپ۔ ابتدا میں شیطان کا یہی کام ہے کہ ہر شہوت کو وہ بالکل چنے کے دانے کے برابر دکھاتا ہے، چنے کے دانے کے برابر، اور اس کے بعد پالتا 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 پھر اس کو ہاتھی کی طرح کا لے آتا ہے بنا کے۔ پہلے آپ جب چھوٹا سا ملاپ آپ وہیں پہ مار دیں گے نا، اسی جگہ پہ، تو وہ مر جائے گا۔ چھوٹا سا سپولیا آپ کو نظر آئے، وہیں پہ آپ مار دیں، وہ مر جائے گا۔ لیکن جب وہ ایناکونڈا ہو جائے گا بھائی جان، پھر تو یا آپ آگے لا کے بھاگیں گے، جس دن قابو آ گیا آپ نے اس کے پکڑا جانا ہے۔ یہ آپ ہی شہوتیں آدمی پالتا ہے اور اس کے بعد بڑھتا ہے۔ اسی طرح مال ہے، مال کی پہلی طلب ہوتی کہ میں یہ پیسے مجھے اتنے آ جائیں، پہلے میرا کاروبار میں 1000 روزانہ بچنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ بچا دیتے ہیں، بعد میں پھر 2000 کی خواہش نفس پیدا کر دیتا ہے، پھر 3 کی، پھر 5 کی، پھر اوروں کے سنتا ہے کہ اس کو ایک دن میں 10 لاکھ کا منافع ہو گیا، بھائی پھر وہ سارے کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جس رات یہ چراغ چنگاری اڑے نا، اسی رات ہی دبا دو اس کو، اسی لمحے دبا دو، اور نیکی کی چنگاری جس وقت اڑے اسی وقت نیکی کر لو، کیونکہ بعد میں نصیب نہیں ہونی۔ گناہ کی چنگاری اڑے تو اس کو بجھا دو ادھر ہی، نیکی کی چنگاری ہو تو اس سے اپنے ایمان کے برود کو آگ لگا کے روشن کر لو۔ اگر اس وقت اب آپ کو میرے جمعے کے خطبے سننے سے توبہ نصیب ہوتی تو ابھی کر لو، یا اللہ میری توبہ، دل میں خطبہ سنتے جب میں کہہ رہا ہوں نا تو دل میں ہی پڑھ لو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم اس گناہوں سے باز آئے، اللہ پھر معاف کر۔ یہ کہنا میں بعد میں نماز کے اندر کروں گا توبہ، وہ میرا خطبہ ہونے تک چنگاری بجھ بچ جانی، میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جانا ہے، مرشد سے بھاگ جانا ہے آپ نے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرشدوں سے بھاگ جاتے ہیں اپنی دنیاوی ناراضگی کی بنا پر، ہاں جی، وہ بھائی ہمارا کوئی قصور ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم خود بھگتو گے اللہ کے ہاں جا کر کے، خود جا کے گڑھے کے اندر گرو گے، تو وہ دل کے اندر چنگاریاں بجھ جاتی ہیں۔ اسی طرح نیکی کی چنگاری ہے، اس کے کام لے لو اسی وقت، ابھی دل کر رہا ہے نا، ابھی بہتر ہو، فٹ فیل کر رہے، اٹھو وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو ابھی، لیکن یہ کل کو پتہ نصیب ہونا، ابھی سستی پڑ گئی، کاہلی پڑ گئی، کہاں سے آپ سے نفل پڑے جانے، ابھی دل تھوڑا مائل ہوا، قرآن اٹھ کے پڑھ لو، دل چاہا بھی صدقہ کرنے کو تو فون اسی وقت اٹھا کے صدقہ کر دو، یہ کہا نا اس فون کے بعد دوسرا فون کروں گا صدقہ کرنے کے لیے، وہ نہیں آنا، فدیم ہی نہیں آنا۔ اس لیے گناہ بھی اسی طرح اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو گناہ کو اسی وقت مار دو۔ اگر آپ کے اندر گناہ کی رمق چلی ہے نا، بھی وہ چھوٹا سا سپولیا پیدا ہوا ہے، آپ کو نظر آ گیا کہ یہ باتھ روم کے اندر چھوٹا سا سپولیا مار نہیں دیتے، چھوٹا سا بچھو نظر آئے مار نہیں دیتے، کل کو یہ بڑا ہو جائے گا اور آپ کو کھا جائے گا۔ اسی طرح اس ایناکونڈا سے جان چھڑانے کے لیے شہوت کے اس کو ابتدائی مار دو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بھائی وہی ہوتا ہے، فون پہ فون ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، پہلے نظر لڑتی، پھر سلام، پھر کلام، پھر ساری زندگی اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں جاتا، اس لڑکے کا خیال دل سے نہیں جاتا، وہ پھر چپکا رہتا ہے۔ پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑی مدت کے بعد آپ کو ڈر ڈر کے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن اندر وہ لڑکیاں ہیں۔ کتنے لڑکے لڑکیوں نے مجھ سے فون پر خود یہ پوچھا کہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم شوہروں کے ساتھ سوئی ہیں جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر بستر ہم کسی اور کا گرم کر رہی ہوتی ہیں اس وقت۔ اور کتنے لڑکیاں جو کہتے ہیں لڑکیوں کو میں نے اس وقت اپنے ساتھ سلایا ہوتا اور مجھے غیر عورت اس وقت یاد آ رہی ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ زنا نہیں ہو رہا تھا اور کیا، اس کی روحوں پہ مسلط ہو جاتی ہے وہ چیز، اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اور پھر ساری زندگی آپ کو پھر ڈرامے، فلمیں، گانے، یہ کیوں ساری زندگی آپ پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں؟ وہ ناگ جو پہلا تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے محبت کی، وہ کبھی ندامت کے ساتھ نہیں کہے گا کہ ہاں میں نے کی اور یہ میں نہیں، وہ ہنستا ہوا مسکرا دے گا، یہ تو بھائی چلتا ہے جب زندگی ہے جوانی، اس طرح مسکرا کے وہ گزر جائے گا، اس کو ندامت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کو اپنی شہوت پر کبھی ندامت نہیں ہوگی، یہ کر کے دیکھ لیں آپ، بلکہ ذکر کریں گے ہن تاسی چھڑتی تو سانو جوانی چ ملدا سی تے تو پیندے سے دسدے سی کہ نہیں پیندے سی، میں اس وقت چرس سے نہیں پیتا سی، میں سگریٹ ایسی پیتا تھا، میں شراب ایسی پیتا تھا، اور اس وقت جوانی کا زور دیکھنا تھا، مجھ میں کتنی قوت امساک تھی، میں عورتوں کو خوش کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہتی تیرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ آدمی کو برباد ہو جاتا ہے، وہ اس سے نہیں بولتی۔ یہ چیزیں پھر شیطان نے اگلی داخل کی ہوئی ہیں، یہ ڈرامے، فلمیں، افسانے اور گانے اور میوزک، یہ شاعریاں، یہ مجسمے، یہ پینٹنگز، یہ فنون لطیفہ، یہ تو غامدی تو پاگل ہے، اس کو کیا پتا گناہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں سے۔ اس کے استاد نے لکھی تزکیہ نفس کتاب، پتہ نہیں اس نے پڑھی بھی بیچارے نے کہ نہیں، میرے شاید خطبے کے بعد کہ ہاں میں نے پڑھی، آ جائے گا کلپ کے، اس نے کہا ہاں جی اس کتاب کو میں نے پڑھا، تم نے پھر سمجھی نہیں، پھر جو اگر سمجھی ہے پھر کبھی عمل نہیں کیا ہوگا، عمل کیا تو کوئی گہرائی سے نہیں کہا۔ 20 مقام ہے کتاب پڑھنے کے، کتاب اس طرح پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تزکیہ نفس کرتے کرتے قد افلح من زکاہا، پا گیا وہ نجات جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، پا گیا وہ نجات۔
پاک کرنا اگر اتنا آسان ہوتا 23 سال نبی کو کیوں لگتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں لگتے؟ 200 سال 300 سال 400 سال نبی گزار کے دنیا کے اندر چلے گئے، ان کو کیوں لگتے اگر پاک کرنا اتنا آسان ہوتا؟ تزکیہ نفس کی کتاب لکھ دیتے، سارے نبی اس پہ عمل کرتے، 2-4 سال میں بندہ تزکیہ نفس کر کے پاک ہو جاتا۔ پاک تو بندہ آخری وقت تک نہیں ہوتا، آخری وقت بھی آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی خواہش نفس کو پالتا ہے، جب وہ پال کے خواہش نفس اس کو کھا لیتی ہے اور منہ دباتی تو اس وقت پھر توبہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ ساری زندگی آپ ابھی گانا لگائیں، اگر آپ کے دل میں کہیں بھی کوئی یاد ہے تو ابھی وہ ناگ آپ کو کھا رہا ہے۔ ابھی آپ افسانہ لگائیں، کہیں آپ کو اس کا کوئی جملہ نظر آیا، وہ ناگ آپ کو کھا رہا ہے۔ ابھی کسی پینٹنگ سے آپ کے دل کو خیال ہے، وہ ناگ کھا رہا ہے۔ کوئی تصویریں آپ نے سنبھال کے رکھی ہیں، کوئی خط سنبھال کے رکھے ہیں، کوئی لکھائی اس کی ہینڈ رائٹنگ، کوئی سمیل تھی جو آپ نے جفی ڈالی اس کو مشوق کو، اس وقت وہ آپ کے دماغ میں سما گئی، جب کبھی سونگی وہی یاد آ گئی اور آپ کے دل کو نفس کو خوش ہوا، فرحت ہوئی، انا للہ و انا الیہ، ایمان مر چکا بھائی جان، موت ہو چکی، جہنم پکی پکی، یہ پکی پکی، اللہ کی طرف سے خیال ہو گیا۔ اللہ نے کہا بوڑھا ہو کے بھی جائیں، جا کر دیکھیں بوڑھے آخری عمر تک گانے سنتے رہتے ہیں، شاعریاں سنتے ہیں، گلزار نہیں پڑھتا ہے، آپ جا کر دیکھیں، اور بھی بڑے بڑے جو گانے لکھنے والے ہیں ان کے، وہ شبانہ اعظمی کا شوہر ہے، وہ سارے وہ ابھی تک بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں ادیب بیٹھے ہوتے ہیں، سارے بڑا ہال بنا ہوتا ہے، ضیاء محی الدین پڑھ رہا ہوتا ہے، ہاں جی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ہے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، ادھر بجتا ہے یا سنایا جاتا ہے، واہ 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 واہ، بلے بلے بلے، خیر ہو جاتی ہے، اپنے دور کے ڈرامے یاد آ جانے تھے۔ کہتے ابھی بزرگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس دور کی تو فلمیں ٹھیک نہیں، اگلے دور میں فلمیں بنتی تھی، ہمارے دور میں وہ فلمیں تھی۔ جس کو جس دور سے تسکین میں اثر آتی ہے، جس گانے سے تسکین میں اثر آتی ہے، جس شاعری سے تسکین میں اثر آتی ہے، جس فلم سے تسکین میں اثر آتی ہے، جس تصویر سے تسکین میں اثر آتی ہے، تصویریں نرگسیت ہے بھائی، میں بھی بنواتا ہوں۔ مجھے بھی بڑی مدت کے بعد میں خود تیار کرتا تھا کیمرے، خود میرے پاس اپنے یہ کیمرہ تھا، آج ہی 30 سال پہلے کہ میں ہینڈی کیم سے، میں نے ساری زندگی کیمرے سے تو پیار کیا کہ کیمرے تصویریں کھینچنا شوق تھا میرا، جتنی شوقوں میں سے، تو یہ پالے ہوئے تھے فنون لطیفہ۔ پھر پتا چلا کہ ایک وقت آ جانے کے بعد کہ تصویر ہی تو فتنہ ہے، علماء نے کہہ تو دیا ہے کہ بھائی یہ ضرورت کے وقت بنائی جا سکتی میڈیا پہ، بعد میں اب دیکھ لیں اسی تصویر نے کیا رنگ کھلائے ہیں۔ علماء کی تصویریں آ گئیں، ویڈیو آ گئیں، اچھی بھی آ گئیں، بری بھی آ گئی، فرقہ واریت بھی اسی کے ذریعے سے پھیلی۔ اب وہ سوشل میڈیا وہ ناگ ہے کہ فائر وال لگاتی ہے حکومت، مگر لوگوں کو قبول کرنے نہیں، حکومت کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، ہاں جی، کہ یہ کیوں فائر وال لگائی ہے، ہمارے واٹس ایپ نہیں چل رہے، ہماری چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ واٹس ایپ پہ چند چیزیں صحیح، باقی سب سوشل میڈیا کا ناگ اب آ گیا، اتنا بڑا اناکونڈا ہے کہ خود مغرب والوں نے اب سوچنا شروع کر دیا، اور یہاں پر آ کر کے ٹرمپ نے فوری طور پر یہ سوچا، دیکھیں ابھی آپ نے 100 سال بعد وہ سوچنا ہے، ابھی بھی آپ کے ملکوں میں پالیسی آنے بھی نہیں دینی انہوں نے اپنے والی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پالیسی لائیں گے نا، اور جو ملک غریب ہے یہ 100 سال بعد پالیسی پر ان کو عمل کرنے کی اجازت نہیں، ادھر تک جاتے جاتے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اب ہم نے کون سی پالیسی اختیار کرنی۔ وہ جو انہوں نے 1850 میں لارڈ مکالے نے منٹ ایک بنا کے دیا تھا نا، وہ پڑھنے والا منٹ ہے جو اس نے گورنمنٹ کو سفارشات کی کہ ہندوستان میں کس طرح کا نظام تعلیم یہاں پہ لانا چاہیے۔ وہ پھر نظام تعلیم کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، چند دن پہلے ویڈیو جو آئی ہے کہ امتحان گاہ سے لڑکا امتحان دیتا ہوا چھلانگ لگائی، 4تھی-5ویں منزل سے گر کے مر گیا، وہ کیمرے میں ہے کہ لڑکا وہاں سے نکلا اپنی امتحان گاہ سے، ٹھیک ہے نا، کمرہ اپنے روم سے، ٹھیک ہے، اور وہ سامنے تھا، اوپر سے اسے چھلانگ ماری، بلڈنگ سے مر گیا۔ کتنا ڈپریشن لیا ہوگا اس نے اپنے امتحان کا، اور کتنا ماں باپ نے اس کو تڑپایا ہوگا، کیا کچھ اس بچہ تو مر گیا بھائی جان خودکشی کر کے۔ آپ بچے کو بھائی یہ ذنب قتلت ہے، جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایک بچی سے کس جرم میں تو ماری گئی، تو ایک بچے سے بھی پوچھا جائے گا کس جرم میں تو مارا گیا کہ تیرے باپ نے تجھے اتنا ڈپریشن دیا ہے کہ اخیر تو 8 بہنوں کا بھائی تو خودکشی کر کے مر گیا کہ مجھ سے یہ امتحان نہیں پورا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ، اور فیل ہو گیا، بچے کو کوئی حوصلہ دیتے۔ مجھے یاد ہے میرا ایک پیپر ہے کہ میرے والد صاحب آئے کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوبارہ ہو جا فیل، چھڑ پڑا جو پیپر ہے گا، کوئی خوشیاں مناؤ، کچھ کھانا پینا کہتے اچھا ہو جانا۔ میں اپنے باپ کا یہ احسان نہیں، مجھے تو غشی میں اتنا بریلینٹ، میں کس طرح فیل ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میرے باپ نے مجھے اس وقت جو حوصلہ دیا، مجھے جب اس طرح ایک اس نے اور ایک سید کیسر حسین رضوی مرحوم میرے پروفیسر تھے، وہ کہتے تھے آپ ضروری ہو، یہ سرٹیفکیٹ یہ ڈگریاں یہ ضروری نہیں ہے بیٹا، آپ ضروری ہو دنیا کے اندر، سب سے زیادہ دنیا کے اندر آپ اہم ہو، یہ پلاٹ اہم نہیں، یہ سونا اہم نہیں، یہ تمہارے باپ کی جائیداد اہم نہیں، کچھ نہیں، اگر تمہارے ماں باپ کے اندر ہو، دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور جائیداد اور پلاٹ اور ہر چیز جنت جہنم تم ہو اپنے والدین کا، آخرت بھی تم ہی ہو، دنیا بھی تم ہی اپنے والدین کے لیے، اس لیے اپنے بچوں کو ڈپریشن نہ دیں کہ وہ مر جائے ڈپریشنوں کے اندر آ کر کے۔ تو اصل چیز وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ ساری جتنی بھی آرٹ ہیں، یہ جتنی موویز ہیں، یہ آدمی کو کیا کرتا ہے، یہ فنون لطیفہ، یہ اس کو اس کے گناہ کی لذت یاد دلاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھیں لوگ، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں میں کر رہا، یہ مرشد تھانوی ہے، لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اگر مرشد میں جو جس بندے کو اتنا یہ اعتراض ہے نا ان کے صوفیزم پہ، وہ التکشف پڑھے ان کی اور التشرف پڑھے، 2 کتابیں انہوں نے ایسی اردو میں لکھی، چلو اردو ہی نصیب ہو جائے آپ کو ویسی پڑھنی جو انہوں نے لکھی، اخیر کر دی
سارے شبے جن کے اوپر یہ صوفیوں پر اعتراض کرتے, بابوں پر اعتراض کرتے, ادھر جواب دے دیا ہوا. وہ نظر نہیں آپ کو آتی حضرت تھانوی نے جو کام کیا, ایک آدھ فکرہ لے کے آپ یہ سارا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ کے بندے, حضرت تھانوی تکشف میں یہ سارا بندے نے بات لکھی, ایک تربیت السالک ہے. اس بندے نے اپنی پوری ہسٹری, جو اس نے حضرت تھانوی سے پوری زندگی پوچھا نا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں, اس کا کیا حل ہے, پورا رجسٹر بنائے اس نے 8-10, اس کے اوپر وہ رجسٹر بھیج دیتا تھا حضرت تھانوی کو. ڈاک کا اس زمانے میں آپ اس کے اوپر لکھتا تھا آج کل یہ کیفیات چل رہی ہیں, حضرت تھانوی نیچے لکھتا تحقیق, آپ یہ کام کرنا کر دیں, بند کر دیں. ایک صرف یہ اتنا لکھ دیں, یہ بھی تو جائز ہے, لو اس کے لیے رجسٹر بھیجتا ہے. وہ لوگوں نے اپنی اصلاح کے لیے, جن کو فکر ہو جاتی نا آخرت کی, وہ پوچھتے ہیں آ کے کہ بھائی گھر بیٹھے فیصلے نہیں کر لیتے کہ ہم جنت میں ہیں. تو وہ کتاب لکھی, اس میں اسے پوچھا کہ حضرت میں دوسری بیوی کیا, یہ جائز, لیکن پہلی کا عشق میرے دل سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا, مر گئی وہ, پہلی بیوی چلی گئی دنیا سے, اب میں دوسری تو کر لی, کر لیتے ہیں لوگ دوسری کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا, وہی پہلی وہ فرمایا کہ میں نے اب کر لی, لیکن مجھے اس کے بارے میں آپ بتائیں, وہ بھولتی نہیں, کیا مجھے اس کا بھی گناہ ملے گا کہ مجھے اس کی یاد آتی ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بھائی لوگ تو بے ایمانیاں کرتے ہیں, بیوی رکھ کے کئی عشق لڑا لیتے ہیں, یہ کوئی نہیں. عورتیں کئی یاروں کے ساتھ سو رہی ہیں, وہ بے شک ایک شوہر کے ساتھ ہم بستری کاری, مگر ہے وہ زانیہ, اور یہ بھی یہ کہتے ہیں اس نے زنا ہی کر رہی ہے. یہ میں کھلی بات اس لیے کہتا ہوں کہ ایک نہیں مبتلا, اس کے اندر پوری دنیا ہی مبتلا ہو چکی ہے, نہ اس میں نہ کافر رہ گیا نہ مومن رہ گیا. مسلمانوں کے کام بھی سارے کافروں والے. یہاں ایک بات کل عرض کی تھی سارے بچوں کو بیٹھ کر کے, یہ میرے پاس درس قرآن کے لیے آتے تھے, چلو آپ کو بھی ریکارڈ کرا دوں. میں نے ان سے کہا اگر ابو جہل کو پتا ہوتا نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہی کام جاری رکھ سکتا ہے, وہ جو حالت کفر میں کر اسے کلمہ پڑھ جانا تھا. انہوں نے کہا یہ کڑی گل ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کام وہی جاری رکھو جڑے کافروں والے, اسے مسلمان ہو جانا تھا. آپ مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے وہی کام کافروں والے کر رہے ہیں, تو ابو جہل کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ ابو لہب, امیہ ابن خلف, عتبہ, شیبہ, ربیہ, یہ سارے کٹھے ہو جاتے. ابو جہل, ابو لہب سارے کٹھے ہو جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد کام وہی جاری رکھو جو ہے مسلمان کرتے. زنا کرو, شرابیں پیو, جھوٹ بولو, چوری کرو, ڈکیتیاں کرو, لوگوں کے حق مار کے کھا جاؤ, کسی کا حصہ نہ دو, بہنوں کسے کھا جاؤ, بھائیوں کسے کھا جاؤ ساری دنیا کا مال, اور کر لو یاشیاں جتنی کر ہوتی ہیں. جب آئے ہمارا عید آئے تو عید پہ پہلے بکنگ ہو جائے کہ جناب اتنی عورتیں ہائر کر لو, اتنا گوشت ہائر کر لو, اتنی شراب ہائر کر لو, فلانا ہوٹل ہائر کر لو, مری کے ہوٹل بک کرا لو, نران کگان کر لو, ساری فیملی نکل کے سوئٹزرلینڈ جائیں گے, وہاں پر جا کر ہم عید منائیں گے. سارے لوگ گناہ شروع کر لو, بکنگ ہو چکی رمضان میں, رمضان شریف میں یاشی کی بکنگ ہو گئی. حج کے دنوں کے اندر بکنگ ہو جاتی ہے یاشیوں کی, کہ بعد میں پھر کباب لگیں گے, یہ لگے. مسلمانوں کی عیدیں تو کافروں جیسی ہو گئی. ابو جہل کو پتا ہوتا وہ کس لیے نبی علیہ السلام کے دین کی مخالفت کرتا. یہ نقطہ ہے, جا کے لکھ لے, قیمتی نقطہ. ابو جہل کے تم بچے ہو سارے, اس کو پتا ہوتا یہ ظلم کر لینا ہے, سمجھ گئے. تو یہ جتنی گناہ کی باتیں وہ اس وقت بھی پوچھی اس نے کہ میرے بارے میں حضرت بتائیں کہ اب میں کس طرح سے جان چھڑاؤں. حضرت اس کے بارے میں بڑی قیمتی چیزیں لکھی, وہ پڑھنے کے قابل کبھی موقع آیا تو یہ ملفوظات کبھی ایک مثنوی شریف آپ کو پڑھانی ہے, اس کے کو بھی خالص کر کے آپ کو سنانی ہے, کبھی اس کے درد آپ کو سمجھانے دروس. اور ایک میں نے یہ کوشش کر کے آپ کو اس کی سہل اور آسان ترجمے کر کے دکھانے ملفوظات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. بھائی مولانا مودودی نے سیاسیات پر بہت لکھا ہوگا, لوگوں کو جگایا اسلامی نظام حکومت کے لیے, کوئی تذکیہ نفس پہ 4 حرف لکھ لیے, پر بندہ پورا تیار کر کے جو دیا نا وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے. باقی کسی پیر نے کچھ نہیں تیار کیا. باقی ہوئی ہیں بیتیں, بندوں کو ڈرایا تمکایا ہے, کچھ فتویں آئی ہیں, کچھ محفل موسیقی ہوئی, کوئی سماع ہو گیا, کوئی سنا, بڑے نام ہوئے دنیا کے اندر. بندہ جو تربیت کر کے خانقاہیں بنا کے 1500 کتاب لکھ کے گیا دنیا سے, قرآن کی تفسیر سمیت, وہ حضرت تھانوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. بس بڑا مرشد تھانوی ہے. اس نے کیا حضرت قاسم نانوتوی, مولانا محمد یعقوب, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, مولانا رشید احمد گنگوئی, بڑے اساتین دیوبند کے جو تقوی اور علم کے اخیر تھے نا, ان سب سے لے لیا. اور لینے کے بعد پھر اس آدمی نے جو کام کیا, اس کا احمد رضا خان ہے نا, مقابلہ اس کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس نے کوئی بندہ تیار نہیں کیا, اس نے بس یہی کیا کہ لوگوں کو کافر ہو گئے, یہ ہو گیا, گستاخیاں ہو گئی. ادھر بندے تیار متقی کیے, اور اپنے بندے تیار کرنے کے بعد پورے ہندوستان میں پھیلا دیے. ایک کو تیار کیا, اس کو کہا تو بیٹھ جا جنگ, جا کے مر جائے جنگ, تیری قبر بن جائے, جنگ سیدھا کر, پنڈی سیدھا کر, لاہور سیدھا کر. جو میرا ذہن بنتا ہے کہ دارالسلام بنے, پوری ملک کے اندر جال پھر بچھا دیا جائے لڑکوں کا, کہ جا کے تیاریاں کر کے دین کا کام کرو ادھر بیٹھ کر. اللہ کے بندوں, دین کے کام کے لیے ان کے پورا کاروان تھانوی, پوری 10-12 جلدیں لکھی ہوئی ہیں کہ کتنے اس نے اپنے خلیفے چھوڑے اور کتنے اس بندے نے چھوڑے. تو حضرت تھانوی اس زمانے میں بھی علاج کیا کہ یہ سارے خیالات جو ہوتے ہیں, جو آدمی کے دل میں آتے ہیں بار بار واپس لوٹ کے, جائز بیوی کا بھی خیال دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. یہاں تو نجائز پالتے ہیں آپ, ساری زندگی اس کو پال پال کے جوان کرتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, ہے جی, اس کی یادیں نہیں مٹنے دیتے, تصویریں نہیں مٹنے دیتے. جائیں ان لڑکوں کے موبائل جن کے ہو, جنہوں نے اپنی مشوقوں کی رکھی ہیں نا تصویریں, یہ جاننے ڈالیں گے شرکت بت بنا کے اندر رکھیں, ان کو وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز بنا لی, ان کی چیزیں بن گئی, یادگیری رکھنی ہے. جو خدا یاد تھا, میں پوچھتا ہوں قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟
جو تم نے رمضان میں سارے رمضان میں تلاوت کرنا وہ مجھے یاد نہیں ہوتا, دعا مجھے اردو میں سکھا دیں. او یار کر کیا رہے آپ کے حافظے صرف گناہوں کو جمع کرنے کے لیے بنے, نیکیاں ہے ہی کوئی نہیں. جس کو پوچھ لو مجھے قرآن یاد نہیں ہے, اور یاد کیے بھولے ہوئے ہیں, اور گناہوں کے اندر تیز ہیں, اپنے قرآن یاد کیے بلا دیے ہیں, دوسروں کے چھوٹے چھوٹے جرم پکڑے ہوئے ہیں. ایسے حافظ یہ بنے ہوئے ہیں, اور پوچھتے پھرتے ہیں کہ استاد جی ابھی اسٹوڈنٹ میرا ایک پوچھتا حافظ ہے, وہ کہتا ہے استاد جی یہ جو ہے آدمی مولانا صاحب اسحاق صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر آدمی قرآن بھول بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں. میں نے کہا غلط نہ استعمال کر, میرے استاد کا غلط استعمال نہ کر. اگر آدمی کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا, جیسے مجھے ہو گیا, کوئی شوگر ہوگی, کوئی اس طرح کا ہو گیا کہ وہ عارضے کی وجہ سے اس کا دماغ جاتا رہا, تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا معاف کہ میں نہیں لگایا تھا, میں نے تجھے اس عادت میں. لیکن اگر وہ غفلت ہے, بالکل ٹھیک ہے, قرآن کی دہرائی نہیں کرنی, اس کو پڑھنا نہیں, وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کو یاد رکھو, کیونکہ یہ تمہارے حافظوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح اونٹ کو اگر نکیل باندھی نہ جائے اور وہ بھاگ جائے صحرا میں بھاگ جاتا ہے, اس طرح یہ بھی ایک دم سے نکل جاتا ہے قرآن. آپ 4 دن ایک سورت کی تلاوت بند کر دیں, 5ویں دن سورت بھولنی شروع ہو جائے گی آپ کو. میں نے یہاں ایک دفعہ سب اسم ربک الاعلی پڑھی عید کے اندر, مجھے بھول گئی, اپنی طرف سے میں نے کوشش کی یاد کر کے, پر بھول گئی کیونکہ وہ میں نے اس کی پریکٹس نہیں کی. بعد میں ایک دوست سے فون کر کے بتایا کہ آپ نے یہ 2 لفظ اس کے اندر, میں نے کہا بالکل غلط پڑھے کیونکہ مجھے وہ یاد نہیں تھے. اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں کہ آپ کس جرم کو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ ساری چیزیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی ساری چیزیں کس چیز کو یاد کراتی ہیں. اب سارے ڈرامے اس چیز پہ بن رہے ہیں. یہ تازہ ہی ایک ڈرامہ آج کل چل رہا ہے جس کے اندر وہ لڑکی بھی جوان ہوگی, وہ اپنی ماں کی محبت کو ملانے کے لیے اس کی یار کے ساتھ شادی کراتی ہے. ہاں جی چلو کچھ تو چیزیں ضرورت ہے کہ کرائی, باپ کی شادی کرا دی ماں, یہ یاروں کے ساتھ کہ میری ماں کا عشق تھا. ہاں جی آپ ماؤں نے عشق کیے ہیں تو یہ ایک سیاسی جماعت جنم لی ہے, ان کی ماؤں کا وہ یار تھا, وہ اس زمانے میں اس کو پسند کرتی تھی, انہوں نے پھر آپ کے میڈیا نے آپ نے سب سن ہی لیا. وہ کہتی ہے امی کا اس وقت کا آئیڈیل تھا, اس وقت امی یہ کہتی. لوگ آئیڈیل نہیں بھولتے بھائی, جو وحید مراد کے چکر میں وہ ہیں, جو رونا لیلا کے چکر میں وہ ہیں, جو نور جہاں کے عاشق ہیں وہ آج بھی ہیں. لوگ نہیں بھولتے جو مالا کے وہ ہیں, جو آج ایشوریا رائے میں پھنس گئے ہیں وہ کل بھی ایشوریا رائے کے چکر میں ہوں گے. ان کے لیے بوڑھی نہیں ہوتی شہوتیں, یاد رکھیں شہوت بوڑھی نہیں ہوتی, شہوت جوان رہتی ہے. شیطان اس کو خون دیتا رہتا ہے, یہ بڑھتی رہتی. خود میرے ساتھ ایک کلی کام کرتا تھا, 8 بچیاں اور 1 بچہ, اور بڑھاپے میں آ کر کے اس کو اس کی پرانی مشوقہ نے ٹیلی فون کیا کہ اب میرا شوہر مر گیا, میرا تیرے بغیر گزارا نہیں, میری مدد کر. بچوں کی روٹی روزی مار کے اس کے ساتھ عاشق ہو گیا. میں نے اتنی داڑھی رکھی, متقی پرہیزگار سارا کچھ, میں نے اس کے ہاتھ جوڑے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں وہ آپ درس دیتے ہیں, آپ کس میں مبتلا ہو گئے. کئی گھنٹے اس سے فون پر باتیں کرنی, جوان ہو گیا, داڑیاں رنگین کر لی, اس نے سفید تھی. اللہ کے بندے شہوتیں آدمی کو جب تک خدا کے ہاں ذلیل و رسوا دنیا میں نہ کر لیں, جہنم میں نہ بھیج لے, شہوتیں آرام سے نہیں بیٹھتی, شہوتیں نہیں آرام سے بیٹھتی. چھڑا لیں جان اگر چھڑا سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من حب الشہوات, یا اللہ مجھے شہوات کی حب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, مجھے تو کوئی اور بچا ہی نہیں سکتا تیرے سوا. دعائیں مانگیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کی دعائیں کس طرح سے تلاش کرنی ہے. ہر مولانا صاحب نے کہا تھا آیت کے بعد ایک دعا بنتی کاشف, وہ کام کر تو دنیا کے اندر. اللہ کے بندے قرآن کوئی پڑھے تو اس طرح سے پڑھے نا, پڑھ ہی جاتے ہیں. اس لیے وہ جی اتنے فضائل مان گیا میں, آپ کے فضائل, تراویحوں کے بھی فضائل, آپ سب کچھ منوا لے ہمیں. لیکن پھر سوال میرا باقی رہ جاتا, تبدیلی کیا آئی؟ وہ مہینہ بھر میں رہی, اس کے بعد پھر آپ کے ملک سے کرپشن نہ گئی. یہی لوگ جو متقی پرہیزگار بنتے ہیں یہ کیا کرتے پھرتے دنیا کے اندر. اس لیے عزیزو یہ جتنی چیزیں آپ جوانی کے اندر یا بچپن کے اندر پال لیتے, بچپن کی محبت کو تم دل سے نہ بلا دینا, یعنی ادوں نہیں خراب, اس وقت کی خراب ہے جب 5-6 سال کے تھے. معصوم بچے ہوتے ہیں, انہوں نے عشق لڑا لیا, جلدی بالغ ہو گئے, خراب ہو گیا کام. ماں باپ نے شادیاں نہیں کی, وہ بدکار ہو گئے دونوں. ہیں جی اللہ کے بندے, آپ یہی باتیں نہیں جائیں گے. ماں باپ جن چیزوں کے عادی, آپ کو شہوات کے عادی بنا دیتے, اچھی گاڑیوں کے. میرا بیٹا جی گاڑیوں کا بڑا شوقین ہے, اس کو تو ابھی سے پہچان ہے, یہ فلانی گاڑی ہے, یہ فلانی گاڑی ہے, یہ فلانا موٹر سائیکل. انا للہ و انا الیہ. لڑکے کو کس شے کا تو نے عاشق بنا دیا بھائی؟ میرا بیٹا تو بڑا فوڈ لور ہے, وہ تو کھانے بناتا ہے, ابھی شیف بن گیا. 7 سال کے بچوں کی آتی نہیں موویاں کہ وہ بناتے شیف بن گئے ہوئے. میرا بیٹا تو ڈیزائنر ہے, میرا بیٹا تو سنگر بن گیا ہے, میرا بیٹا تو نعتیں پڑھ. نعت نہیں, جس وقت فرحان رضا قادری کی پہلی دفعہ نعتیں آئیں اور نوحے آتے, چھوٹا جا بچہ پڑھ رہا, مجھے زینب مجھے یہ کر دو, مجھے فلاں کربلا. آپ کیا کر رہے ہیں بچے کو, کس طرف کو لگا رہے ہیں بھائی, آپ کس طرف کو لگا رہے ہیں؟ آپ بچوں کے اندر قرآن نہ حدیث, کوئی شاید جو دنیا کے اندر معیار بنا کے زندگی جینی. سب سے پہلے قرآن. اگر بچے کو قرآن یاد نہیں تو اس کو کوئی دنیا کا دین کا کام تم سکھاؤ گے, وہ بالآخر ایک دن بچہ وہ شہوات کی راہ میں بہہ جائے گا, برباد ہو جائے گا. جس کے ہاتھ میں اسٹینڈرڈ نہیں رہ گیا, تکڑی نہیں جس کے ہاتھ میں, ہر شاید دنیا کی صرف ایک ہی چیز تولتا ہے, وہ اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس شاعری ہوگی, ادب ہوگا, کوئی دنیا کا حلال حرام کاروباروں کا بچے کے ہاتھ میں. پہلے آپ اس کو دیکھیں بیٹا, تول کے دیکھی جائے, اگر یہ چیز صحیح نہ نکلی تول کے اندر, قرآن کے برابر نہ آ کر نکلی تو اس کو اٹھا کے پھینک دے. تول تیرے اللہ کا حکم کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ قرآن بتائے گا. آپ قرآن سکھاتے نہیں,
اس کے لیے کوئی اہتمام کرتے نہیں. وہ بھی سکھاتے ہیں تو قراتیں سکھا دیتے ہیں, تلاوت سکھا دیتے ہیں, وہ پڑھ کر آپ کو ساتھ خوش ہو جاتے ہیں. او بندہ ہے خدا, قرآن سکھانا ہے, اکیلا پڑھانا نہیں. ابھی اس کا یہ نہ کہ یہ حافظ بن گیا, حافظ ابھی اس نے بننا ہے. حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد اپنی اور لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے لگ جائے, وہ حافظ ہے. یہ کون سا قاری ہے جو آپ نے پکڑی؟ یہ تو قاری ہے, یہ تو مقری ہے, یہ تو پڑھ رہا ہے. اس قاری کو آپ کہہ رہے ہیں اس نے حافظ بننا ہے. اللہ کے بندے, قاری اور چیزیں ہیں. ایک حافظ قرآن, ایسا اس کو قرآن کے احکامات سمجھ آتے ہوں, اس کو قرآن مجید کی تفسیر سمجھ آتی ہو, وہ اپنی دین کی حفاظت بھی کرے اس قرآن کے ذریعے سے اور لوگوں کے دین کی حفاظت کرے, یہ حافظ قرآن. چاہے آپ عالم بن جائیں اور بننے کے بعد آپ کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں نا, لیکن آپ دین کی حفاظت کریں تو آپ حافظ قرآن بن کر اسی طرح سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے, جس طرح کہ ایک جنتی حافظ کے لیے بتایا گیا کہ جنت کی سیڑھیاں پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا چلا جا. آپ چاہیں گے اس طرح؟ ورنہ اسی حافظ قرآن سے اللہ کہے گا جتنی آیتیں ہیں نا تیری, اور تو نے ان کو اپنی خواہشات نفس کے لیے استعمال کیا اور اللہ کی آیات کو پس سے پشت ڈال دیا, جتنی اوپر چڑھنی تھی نا درجات کی سیڑھیاں, اتنی ذلت کی سیڑھیاں جہنم کے اندر اتر جا, چل اتنی گہرائی جہنم کے اندر تجھے دفنانا ہے. اللہ کے بندے, یہ قرآن مجید آدمی کو کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے آدمی کے پاس ایک عقل آتی ہے جو اس کو بتا دیتی کہ یہ, اور دوسری اس کے اوپر حاکم آتا ہے وہ دین آتا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ رک جا, یہ کام چھوڑ دے. عقل اور دین ان دونوں کی عدالت میں یہ وہ بینچ ہے جیوری کا, جسٹس کا وہ بینچ ہے. جیسے بینچ نہیں بنا دیتے عدالت کے اندر کہ وہ کہتے ہیں آپ بینچ بنا دے جی, یہ بینچ فیصلہ کرے گا کہ اتنا پاؤنڈ جو کھا گیا ملک اور قوم کے, یہ کس طرح سے اس کا درخواستیں کر کے لوگ بینچ بنوا لیتے ہیں. اللہ نے 2 بینچ بنا کے دیے, 2 جسٹس لگا دیے, یہ ان دونوں کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے, یہ دونوں پھر فیصلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کہ بندے نے مقدمہ پیش کیا ہے, یہ عدالت میں آ گیا ہے, یہ کہتا ہے کہ میری خواہشات جو ہیں ان کے بارے میں مجھے رہنمائی کی جائے. اگر وہ اپنی خواہشات کی رہنمائی ان دونوں سے لے لے تو اس کا انجام بہتر ہوتا ہے اور خطرے سے خالی ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ دونوں کو اپنے پاؤں تلے رون جائے تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے. تو یہ دونوں اس کو پریکٹس کرنا سکھاتی ہیں, یہ دونوں چیزیں جب ان دونوں کی عدالت میں پیش کرے. اور اس کے لیے آپ نہ جائے, مرشد کے پاس جائے, وہ مرشد جس کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے, وہ مرشد جو ابھی فقر کے اندر ڈوبا ہوا ہے, وہ مرشد جو آپ کو سیدھے راہ پہ لگا, جس کو آپ آزما چکے ہیں کہ 20 دفعہ مجھے گناہ سے اس نے روکا ہے, ہزاروں دفعہ مجھے بتا چکا ہے یہ کانسیکوینسز, اس کے نتائج غلط نکلنے, یہ مجھے ڈراتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو سچا مرشد ہوتا ہے نا, اس کی مصیبت ایک بہت بڑی ہوتی ہے. جس طرح نیند کے نشے کو توڑنے کے لیے اگر کوئی آدمی آپ کو اٹھائے تو آپ غضبناک ہو جاتے ہیں, میٹھی نیند سے سوئے ہوئے آپ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں. سچا مرشد بھی بیچارہ پھنس جاتا ہے, وہ بھی جب آپ کو جگاتا ہے نا آپ اسے قطع تلقی کر لیتے, بس اپنی ہم نے آنا, آپ سے کوئی ملاقات نہیں, ہماری ناراضگی ہو گئی, آپ نے ہمارا وہ کام نہیں کیا, اس سے روکا, اس سے بتایا, آپ بےزتی کرتے, تباہی ہو جاتی ہے. سچے مرشد کے ہاں سے جب بندہ بھاگتا ہے, شیطان کو پتا ہے یہ توبہ کروا لی اس نے, ایک کاشف نے جنت چلے جانا ہے نا سارے نو, کاشف کرو بازن کرو, بڑے بڑے بازن ہو کے اپنے گھر بیٹھے ہیں تو جائیں جدھر مرضی جائیں, ہم کب ان کے پیچھے جاتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ مرشد سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے برگشتہ کر دیا سب سے پہلے نفس اور شیاطین نے. حضور کی بات ہی نہ سنو, کانوں میں انگلیاں لے لو, یہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام بات کریں وہ کانوں میں انگلیاں, اللہ نے کہا ان کو کہو کانوں سے انگلیاں نکالو, بات تو سنو پہلے اس کی. کانوں میں انگلیاں لے لی, نہیں ہم نے بات نہیں سنی, ہم نے طے کر دیا, ہم سارا جانتے ہیں. نبی یہ سننے کے بارے میں آیا ہے, یہ شور مچاتے تھے قرآن مجید جب پڑھنا نا کہ یہ قرآن ہی نہ ہمیں سنے, نبی سنائے ہی نہ. تو اللہ نے کہا جب خدا کا ذکر ہو کفار, خدا تم سے کہتا ہے کہ خاموش رہو. اللہ نے کہا نبی ان کو کہہ, چپ کریں گے تو کچھ سنیں گے تو دماغ کے اندر کچھ جائے گا, وہ جا کے کوئی دماغ انالیسز کرے گا, کوئی دل انالیسز کرے گا, تب بھی جا کر تم تو سنتے ہی نہیں ہو. اور یاد رکھیں سب سے, اگر آپ سنیں گے تو رد کریں گے, سنیں بغیر جو رد ہوتا ہے وہ رد نہیں ہوتا. اس لیے سننا آدمی کے لیے بہت ضروری ہے, اتنا قیمتی چیز ہوتی ہے. عالم کو سب سے پہلے سننا ہی چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ ماں باپ ہیں, آپ کو اپنے بچے کی پوری بات سننی چاہیے اور اسے کس پہ ٹھہر کے بات کرتے, بیٹا کبھی اسے کہنا نہیں ہونا, جا جا مت نہ کہیں. اس پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا بیتی, وہ کسی لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ باجی میری بات سنیں, میں نے نکاح کرنا, او پڑھتے ہی اس کے آگے ہو جائے. بھائی وہ شہوت کی لگام ہے, نہ نافرمان بنائیں, نہ اپنے والدین کو بہن بھائیوں کو دین سنائیں, وہ نہیں سننا چاہتے, وہ آمادہ نہیں ہے, اسے کیا کرتے بیٹا فیصلہ 2-4 دن کے بعد. یہی تو کمال ہوتا ہے کہ ماں باپ کی شہوتیں ٹھنڈی ہو چکی ہوتی, خون ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ تسلی سے بچوں کی بات سن. مرشد بھی تسلی سے بات سنتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, آپ کو بھی جمعے میں تشریف لائیں, وہاں پر آپ کی بات کرتے ہیں, آپ فلانے دن مجھ سے ملاقات کے لیے, ابھی نہیں میں آپ سے ملنا چاہتا, ٹھیک ہے نا, او بھائی میں آپ کو 20 وجہ سے روکتا ہوں کہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی, آپ نہ آئے, مجھے پتا ہے یہ اندھا ہے, اس سے فیصلہ کر لیا ساری تباہی لانے کا, ابھی اس کا دل آمادہ نہیں ہے, زمین زرخیز نہیں, میں کہاں بیج اور پانی ڈالوں گا, ضائع کر بیٹھے گا یہ سارا کچھ. اس لیے قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا. اب تمہیں سمجھ آیا کہ کیوں نہیں پورا قرآن اللہ نے اتارا. اللہ نے کہا یہ مادہ ہے, ایک سورت تُو نے نبی پڑھی نہیں, یہ بدعت ہے.
اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا دیکھا نہیں اس کے بیٹے اس کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو قرآن سناتا تلواریں نکال کے کھڑے، اور وہ اپنے غرور میں وہ ظلیم، وہ بد مزاج آدمی اپنے پھر اکڑ پن دکھاتا ہے سب کے سامنے تجھے۔ اللہ نے کہا تو نے دیکھا جس پر اللہ نے اپنا احسان کیا، اس کو مال بھی دیا، پتر دیے، اور جب وہ بیٹھتا ہے، یہ غالب بن امیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بیٹھتا ہے اس کے چاروں بیٹے اس کے ولید کے بیٹھ جاتے ہیں چاروں طرف۔ وہ کہتا اللہ نے فرمایا وہ جب بیٹھتا ہے اور اپنے مال اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بنون اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے، چودھری بن کے بیٹھتا ہے، نبی بات سنا تو سننا نہیں چاہتا اس وقت، او بھائی سنیں واسمعوا، اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ سنیں، آج کانوں میں انگلیاں رہ رہے ہیں، حشر کے دن کس طرح خدا کے فیصلوں کو یہ سنیں گے، اس دن جب پھر آج نہیں سنیں گے تو پھر فیصلے سنیں گے، سمجھ گیا، پھر ہم سنائیں گے اس دن کون ان ہاتھوں کو کہے گا اپنے کانوں میں انگلیاں لے لو، ہاتھ اس دن ہمارے قبضے میں ہونے، زبان کو کہہ دیں گے الیوم نختم بافواہہم، آج ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دو، نہ آج تمہارے ہاتھ چلیں گے نہ صرف سنو گے اور دیکھو گے، اس دن نہ تم سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، دیکھنے کا کیوں اللہ نے کہا، فرمایا معجزے ہوتے تھے، دن رات حوادث آتے تھے، مشاہدہ کرتا تھا، پر اس مشاہدے سے کوئی نتیجہ نہیں نکالتا تھا، سنتا تھا یہ سارے کان پر کانوں کو بند کر لیتا تھا، فرمایا آج سونا ہے اور آج دیکھ بھی، تیرے سنتے اور دیکھنے کا دن آج ہے، اس دن نبی تجھے دیکھ رہا تھا تیرے رویوں کو، اس دن مرشد حقیقی دیکھ رہا تھا کہ تم کس طرح بد کے اور بھاگی ہو گئے ہو، وہ پھر دیکھے گا تمہیں اس دن ہم سب کھڑے کر لیے جائیں گے، بھائی ہمارا حساب بعد میں ہونا ہے، ہمارا پہلے نہیں ہونا، پہلے تو آپ سب کا ہونا ہے، ہمیں حاضر کر لیا جائے گا وہاں پر، سارے مولوی ملانے واز خطیب عالم فاضل تحقیق محقق سب کٹھے ہو جانے، شیخ الحدیث نبی بھی آ جانے، ولی بھی، جتنوں کو ممبر ملے ہیں نا، محراب ملے، سٹیج ملے، تقریریں کرنے کو زبان اور ہاتھوں کو لکھنے کو قلم، سب بندے کٹھے کر دینا، عوام کا حساب تو بہت بعد میں ہونا ہے، پہلے ساری عوام کٹھی کر لی جائے گی، میرے ذمہ جو آپ 4 بندے لگے ہوئے ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا کیا تمہیں اس سے دین بتایا تھا اور وہ سمجھ میں آیا تھا، بس آپ کا حساب شروع، تباہی پھرنی شروع ہو جائے گی، ادھر سے میرے جیسے بندے کا ترا نکل جانا ختم ہو جانا، کیوں فیصلے آنے شروع ہو جائے، حرام جہنم، حضرت عمر نے کہا 999 جہنم میں، ایک جنت کے اندر، حساب سمجھایا ہم ادھر سے جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم ادھر سے جنت میں چلے جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو دین کی سمجھ آئی نا مجھ سے اتنی بلند پیک پہ اتنا عمل نہ اس نے کیا، اسے کہا نہیں طارق جمیل جیسا میں عمل کر لوں گا، میں مولانا یا میر ممدی کا کر لوں گا، اللہ نے کہا نا ادھر دین جب پورا سمجھ لیا تجھے سمجھ میں آئی یہ مفادات کے مطابق دین نہیں ہے، تو اب تو نے دیکھا اپنی ناراضگی کی وجہ سے کہ ادھر سے جنت چلے جائیں گے، فرمایا بڑا بے ایمان کے نفس کے پیچھے لگ کے اس کی خواہش کے پیچھے لگ کے اپنے تو نے ادھر سے دین کی طرف وہ ذمہ داری چھوڑ دی، اور یہ ذمہ داری ہدایت کسی سے لی اور اس کے کم درجے کے ذریعے سے تم نے جا کر کی، تیری جہنم کا تیرا لاج ہے، تجھے کس طرح سے میں کس طرح سے جانے دوں گا، ٹھیک ہے، میں نے ہر جگہ کے بندے اپنے اپنے اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے کہ اتنے طارق جمیل کی وجہ سے جنت، اتنوں کا فہم اتنا ان کو طارق جمیل دے دو، اتنوں کا فہم محمد علی مرزا ہے، اتنوں کا مولوی اسحاق ہے، اتنوں کا مودودی ہے، اتنے جو بندے نا کاشف کے ان کو ساری بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے بندے یہ اب وہموں میں نہ پڑیں، میں آپ کو جگاتا ہوں جاگ جائیں، کہیں بھی یہ وہم یہ گمان یہ اپنی assumed thinkings اور thoughts کہیں جہنم میں نہ آپ کو لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا آپ کہ میں جمعہ ادھر پڑھتا تھا اور میں کوئی اور تبلیغی جماعت میں 4 دن لگا لیا، اللہ نے کہا کاشف سے سیکھا، سمجھ آ گئی، پھر تو نے کم تر پہ گزارا کیا، دنیا میں تو اپنی شہوتوں پہ کم تر پہ گزارا کرتا تھا، دل تجھے یہی لگا کہ اتنی مل بنانے کے بعد 10 کنال کی کوٹھی ہونی چاہیے، اور بھائی مل بنانے کے بعد کس طرح تو 5 مرلے کا گھر بناتا ہے، کبھی بھی نہیں بنائے گا، جائیں جس بندے کی بڑی ملیں لگی ہیں وہ کیوں نہیں 5 مرلے میں رہتا، جا کے کلونیاں بدلتا ہے، کیوں، وہ کہتا ہے مجھے سٹینڈرڈ اتنا نظر آنا چاہیے، وہ کبھی بھی سائیکل پر نہیں آئے گا، وہ کہتا ہے میں نے مرسیڈیزوں کے اوپر جانا ہے، جہازوں میں اڑنا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں وہ پہاڑ پر احد کے پچھلی طرف ایک کمرہ 250 ریال والا لے لوں گا، وہ حرم کے سامنے لے گا جو کچھ اس نے لینا، اس کے پاس روپیہ نہیں، مال نہیں، وہ وی آئی پی حج نہیں کرتا، جب دین پر کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا، فرمایا اس وقت تو نے وہ اپنے لیے ایک راستہ سانتا چوز کر لیا، انا للہ، یہ وہم اور خیال ہے اور یہ مجھے پیش آ رہے ہیں دن رات، میں اس لیے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ کہیں یہ نہ کہ کاشف نے یہ تک یہ بات پہنچی تھی اور پھر کاشف نے ہمیں بتائی دی، یہ میرے یار بھی جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں میرے آپ کے پرسنل تعلقات ہیں اور بہن بھائیوں ملنا ملانا، کوئی شادی بیاہ یہ وہ کھانا پلانا، لیکن جب ان کے اندر بھی آپ دین کی باتوں کا میں دیکھ رہا ہوتا نا کہ یہ دین کا کچھ اور ہی بنا رہے ہیں، پھر وہ اندر کا بھائی تعلق تو پہلے مرشد کا تھا اور مرید کا تھا نا، وہ پھر جاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں دنیا نہیں اس کی برباد کرنی، ناراض ہو کے جاتا ہے، اللہ کا بھلا کرے ہوتا رہے، آخرت میں مل ہی لیں گے کوئی بات نہیں، لیکن یہ ایک دفعہ اس کو بتا دینی ہے کہ بھائی آخرت ہے خراب ہو رہی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کا بھی کام ہے، مجھے جگائیں، میرے کانوں میں آ کے زور پھونکیں، مجھے میسج بھیجیں، خط لکھیں کہ ڈر جائے، خدا کا دین نہ بیچ، خدا کا دین اپنا بھی دل تلاش کر لے کہ تیری چارپائی کے نیچے کوئی چور نہ بیٹھا ہو، اللہ اکبر، اللہ کے بندے یہ دو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پکڑ کے چلنے والا دین ہے، تو فرمایا کہ جب آدمی اپنے فنون لطیفہ کے ذریعے سے بھی اس سانپ کو جو ننھا سا سپولیا ہوتا ہے اس خواہشات کو پانی دینا شروع کر دیتا ہے نا، دے کے پانی اپنی خواہشاتوں کو بنا لیتا ہے نا کونڈا، بس پھر بھائی جان آپ دیکھتے ہیں، آپ نے کسی آدمی دیکھا ہو کہ اکثر وہ سچے بھی دکھاتے ہیں اور فلموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ وہ اینا کونڈا کیا کرتا ہے، پہلے اسے اپنی لپیٹ میں لیتا ہے،
खूब आहिस्ता आहिस्ता लपेटता चला जाता है, नीचे वाला सारा धड़ उसका आदमी को लपेटता है, और लपेटने के बाद फिर एक ही झपटे के अंदर उसको खा जाता है, तबाह करके रखता है। इंसान की ख्वाहिश नफ्स भी यही करती, आहिस्ता आहिस्ता उसको घेरती है, आहिस्ता आहिस्ता। आप कहते हैं निकले दिन, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। आप कहते हैं कि मैं भाईजान क्या करें, रूटीन है, हम दर्स पे नहीं आ सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम उधर नहीं। अल्लाह ने कहा ये रूटीना सब पे है ना, कौन ना छाड़ेगा रूटीना नू। दिला गाफिल ना हो कि यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, अपने गाफिल दिल को हटा, इसको क्या जाना है। तू शादियों पे जाता है, मर्गों पे जाता है, मर्जी से होटलों में बच्चों को खाने, हर जगह तू जाता है। कौन सा इवेंट है जो तू मिस करता है? लेकिन ये एक इवेंट था जो कुरान और सुन्नत का तूने मिस कर दिया। इसलिए इस ख्वाहिश को शुरू में बीज मार दे, इसका पहले दिन इसका बीज मार दे, ताकि ये पले फुड़े ना। भाई जिस दिन ये बन जाता है तनावर दरख्त, उस दिन फिर ये ख्वाहिशें आपके मुकाबले में आकर खड़ी हो जाती, और फिर आप सारी जिंदगी उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। पहले दिन अभी जन्म ले ही ना, चंगारी उठे ख्वाहिश की, उधर ही दबा दें, खत्म कर दें इसको, और नेकी की चंगारी उड़े, फौरी तौर से उससे कोई दिया रोशन कर लें। ये ना हो कि इससे पहले ये चंगारी बुझ जाए और आपका दिया बुझ जाए, नेकी का दिया बुझ जाए। दो चंगारियां आदमी के दिल के अंदर उठती, नेकी की भी और बदी की भी। बस देखी नहीं आपने चंगारी की, चंगारी उड़ती है और उसके बाद फना हो जाती है। उससे या आग जला लें, या वो गंद है तो गुनाह है और शर है तो उससे आग बुझा लें, उससे खैर है तो उससे आग जला लें। दिल का रोशन कर लें दिया, दिल का दिया रोशन हो जाएगा। एक दिन वक्त आएगा दिल नूर नूर नला नूर। आए हाय हाय हाय। कभी मौका मिले तो वो कुरान मजीद की आयत मौलाना से समझी थी जवानी में, बहुत बचपन में है, 1991-92 का खुतबा है मौलाना इसहाक साहब का कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़। मैंने कहा वो पढ़ाई और समझाई, बड़े बड़े सूफी उसके अंदर गर्क हो गए। मौलाना साहब ने उसका बयान किया, जिक्र उस पर ही वश का, फिर उस पर बयान अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राज़ा अपना। है वो बयान की अल्लाह ने कहा नूर नला नूर। ये कल परसों मैंने देख रहा था, उसके अंदर मैंने नूर नला नूर पे एक लिखी है, लिख रहा था कि नूर, और उसके मुकाबले में क्या होता है वो भी मैंने लिखा कि जब एक तरफ नूर नला नूर होना शुरू हो जाता है, इस तरफ फिर दूसरा काम चल पड़ता है शैतान का। वो फिर क्या करता है, वो भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया। अखीर हो गई, कोई लड़का याद कराए तो आज जुमा लिख लूं, फिर सुनाऊं आपको। मैं कहता हूं नूर नला नूर, अकल नूर, उसके ऊपर नबी नूर, नबी के ऊपर कुरान नूर, कुरान के ऊपर जबरील नूर, जबरील के ऊपर अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़। चलता जमीन और कायनात में कहीं अंधेरा नहीं, अल्लाह का हमने रहने देंगे कहीं। इतना सूरज नहीं चमक सकता, इतना बड़े से बड़े आफ्ताब नहीं चमक सकते जो अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़ है। वो वहां भी नूर है जहां घुप अंधेरों के अंदर गैलेक्सियां चल रही हैं। वो वहां भी नूर है जहां पर मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम उसको पुकारता है, वो वहां भी नूर है। वो दरियाओं के अंदर नूर, वो सुरंगों के अंदर नूर, वो जाकर पहाड़ों के तहों के अंदर नूर, वो कायनात के बाहर नूर, वो समंदरों सितारों में नूर, हर जगह नूर नूर नूर। कहता है मैं हूं दुनिया के अंदर, कौन है जी इसके अलावा? और फिर आगे मेरे नुमाइंदे हैं, छोटे छोटे मेरे जैसे बंदों को लगा दिया कि निके निके छोटे से बल्ब है, ये मेरे नूर की वजह से रोशन है, पावर हाउस खुदा का। और हम आगे छोटे छोटे कुमकुम में जल के कोई इधर रोशनी दे रहा है अपनी इस्तात के मुताबिक, आगे दूसरी मस्जिद में रोशनी दे रहा है। जिस तरह थोड़े थोड़े फासले पर आपने लैंप लगाए होते हैं ना, सारे लैंप नहीं एक दफा रोशनी देते, सड़क पे लैंप लगाए, जैसे जैसे रास्ता हिदायत सिरातुल मुस्तकीम का मुंतकते होता जा रहा है, वैसे वैसे लैंप आगे से आगे रोशन किए जा रहे हैं। जगह जगह मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए, आलम पैदा कर दिए। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में नूर नला नूर। इसलिए ये कोई आदमी अपने नफ्स के बारे में इस तरह का ना हो, ये आके फिर दोनों अदालत बैठ जाती। एक तरफ बैठ जाती इंसान की अकल, अपनी अकल को मसख ना किया हो, अबू जेल की अकल मसख कर ली उसने, अपनी अकल मार मार के, जैसे मैं ही अपना चेहरा नोच लूं ना, मार मार के ये अपने नाखूनों के जरिए से मैं अपना खूबसूरत चेहरा खराब कर लूं। एक आदमी अपनी करतूतों की वजह से मार मार के उस अजदहे को, सांप को पाल पाल के, बदकारी के सांप को पाल पाल के, अखीर आपको उससे क्यों जाके लोग रंडियों से शादियां कर लेते हैं, क्यों कोठों में तोइफों से शादियां कर लेते हैं? आप अंधे तो उनके वो ये झूठ है। मैं एक पाक जिंदगी गुजारना चाहती थी, वो भी एक पाक, ये झूठ है। तुझे अब इस्लाम के अलावा कोई प्रोटेक्शन देता नहीं था, इस्लाम इस्तेमाल कर गया तू सारा, ये झूठ है। क्या उसने तौबा कर ली? कोई तौबा नहीं करती, उधर ही होती बात जहां पर होती है। ये सारा फ्रॉड है, ये नफ्स का फरेब है, नफ्स का फरेब है जो आपका वहां पर होता है। ये ना करें कि ये इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वो अजदहा इतना पाल लिया है कि ये तुझे अपनी गोद में बिठाना पड़ेगा और इसके मुंह में तुझे जाना पड़ेगा। जैसे मौत के मुंह में जाना पड़ता है ना आदमी को, आखिर बिलाखिर शहवात के मुंह में जाना पड़ता है आदमी को। वो अपनी करतूत होते हैं, वो अपनी, अल्लाह कहते हैं कुरान मजीद में, कल इन बच्चों को मैंने बताया, अल्लाह तखलिया कर देते हैं। तखलिया समझते क्या? ये बिल्कुल तसव्वुफ की एक प्यारी इस्तिलाह है, मुझे बड़ी पसंद। अल्लाह फरमाते हैं जब कोई आदमी को, हम आदमी के रास्ते में खड़ा हो जाता है अल्लाह ताला, जैसे आप मुझे मनाए, यहां पर मनाई जाए, मैं कहूं जाना, अखीर बंदा जिचो के कहता है फिर जा, चला जा, अपनी मर्जी कर ले, ठीक है ना? इसी तरह अल्लाह ताला किसी बंदे की रास्ते में हायल कर देते हैं। अक्ल को, लोगों को, मुर्शिद को, कुरान को, रसूल को, नबियों को, किताबों को, माहौल को, हर जगह मोमिन को रोकता है। हर जगह कई दफा इसके बनाए हुए गुनाहों के प्लान होते, अल्लाह तबाह कर देता है। पुलिस आ जाती है, वहां पे बंदे और आ जाते हैं, रंडियों के कोठों पे पहुंच जाती पुलिस, इसकी जानें फंस जाती। अल्लाह कहता है लौटा, बाजू पकड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक गड़ा है और तुम लोग उसमें गिरने के लिए छलांगे लगा रहे हो और मैं तुम्हें यहां से पकड़ा हुआ है।
یہاں سے پکڑا ہوا تحمدوں کے پیچھے سے. یہ جگہ مضبوط ہوتی نا, اگر آپ آدمی پکڑ لیں گے, نالے والی جگہ جو بانی ہوئی ہوتی ازار والی, ادھر سے فرمایا میں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں, تم زبردستی زور لگا کے جہنم میں گرتے ہو. میں پکڑ پکڑ کھینچتا ہوں, تم زور لگا کر. اللہ بھی اس طرح کرتا ہے, اس کے بندے کے راستے سے پھر ہٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا لے پھر تو گھوم کھا لا, کر اس شہوت پورا. پھر اللہ اس کی پوری کراتا ہے, اور وہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ بمب نہیں, ایٹم بمب بھی کوئی نقصان نہیں کرتا, جو اس کا دین برباد ہو جاتا ہے, وہ پھر بھی نشے میں رہتا ہے اور اخیر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اللہ دو کو وہاں پہ لگا کے, حاکم کون سا دین کا, اور حاکم جو جسٹس بٹھا دیتا ہے آدمی کی زندگی میں, فرمایا ان دونوں کے سامنے خواہشات کو سامنے رکھ, جو یہ دونوں تجھے حکم دے اس کی پریکٹس کر. خواہشات کے دفاع کے لیے تجھے طریقے بتائیں گے, وہ طریقوں کو استعمال کر خواہشات سے تیری جان چھوٹ جائے گی. مگر جب ایک آدمی کے اوپر یہ خواہشات پرستوں کے اوپر ایک وقت آتا ہے, یہ رہنمائی کو بھی دھتکار دیتے ہیں, رہنمائی کو بھی دھتکار دیتے ہیں, دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور دونوں کی بے عزتی کر کے رونگتے ہوئے کچھ نہ کچھ جا کے بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر شہوت پرستوں پر ایک حالت طاری ہو جاتی. جائیں جا کر دیکھیں جن کو لڑکیاں مل جاتی, کیوں لو میرج ناکام ہو جاتی, جن کو طلاقیں ہو جاتی, اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں, پہلے تو زخوم جب دیے نے باندھا ہونا ہوتا ہے نا, آپ چراغ سحری سمجھتے ہیں بھائی جان, اور سمجھتے ہیں چراغ سحری, ایک چراغ ساری رات جلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے. جب اس نے بجھنا ہوتا نا تو وہ بجھنے کی لو اس کی کم ہونی شروع ہو جاتی. مگر آدمی کہتا ہے یہ آہستہ آہستہ بجھے گا, وہ آہستہ نہیں بجھتا, وہ پھر بجھتے بجھتے بجھتے, یہ اب تو دیا ہے نہیں نا, بجلی آ گئی ہے, وہ بجھتے بجھتے جب آخری سے جھپکا مارنا تھا, شک تیز کر کے روشنی بند ہو جاتا ہے. یہ پھر شہوتوں کے اندر لذت بڑھتی ہے, بہت مزہ آتا ہے. شرابیں پیتا ہے اور ٹکا کے پیتا ہے, پیسے اکٹھے کری جاؤ, دولت اکٹھی کری جاؤ, لے جاتا ہے, پلاٹ لے لے, ادھر فائدہ, ادھر ہو گیا, یہ فیکٹری سے فائدہ, ادھر سے فائدہ, دن رات جاب پہ کام, ڈبل ڈیوٹیاں, چار ڈیوٹیاں, چار نوکریاں, پہلے 16,000 تنخواہ, پھر 20, پھر 22, پھر 25, پھر 50, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 5 لاکھ, بڑھتا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ترقی ہو رہی, کیا کریں ترقی ہو رہی, وہ جا رہے تھے نزلی کی طرف, وہ اس کی تباہی ہو رہی ہے. وہ اب دن رات اس کے پاس اب ٹائم نہیں, ادھر ٹائم دے رہا ہے, ادھر ٹائم دے رہا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے. بس کیا کریں جی, کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, بزنس ہے, کیا کریں, دین اسی طرح گزر جاتا ہے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے کلے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت لینی, کنجر دیکھو ہے, تو ہی رہ گیا دنیا تے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. رنڈیوں کے پاس جو جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نہ ان سے زنا کریں گے, کوئی اور کر لے گا, اس لیے ہم اس کے یار بنے. ایک لڑکے میرے پاس آیا, بڑی پرانی 20 سال پرانی بات, کہتا اس لڑکی جو میری معشوق تھی اب اس سے کوئی اور زنا کرنے لگ گیا, تو میں چاہتا ہوں میں ہی کرتا رہوں. استاد جی وہ 20-25 کے ہاتھ چڑھ جائے گی, آپ یہ دیکھیں. اور میں نے کہا ہٹ جا. اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر بندے سے پوچھ ہوگی تیری جس منگیتر سے جس سے تو نے یہ عشق لڑایا نا, اس کی پوچھ اسے اللہ نے کرنی, اسے خود بچنا ہے. عاقل بالغ آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, کوئی اس کو اگر نہیں, اس کے گناہ کو بچانے کے لیے اپنے گناہ میں ڈوب جا. فرمایا ہٹ جا پیچھے, اسی وقت اسے پیچھے کہا ہٹ جا, وہ اسی وقت ہٹ گیا. اس کے میں نے کہا یہ وہم ہے نا, تو پتہ نہیں کیا بنتا چلا جاتا ہے. آدمی غلط ہوتا جاتا ہے, اس لیے پرانی مشوقوں کے نمبر نہیں ڈیلیٹ ہوتے. 20 کے کر لے گا, پھر 2-4 کے رکھ لے گا, نہ 2-4 کے رکھے گا, کہے گا ایک کو تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا میں نے کسی صورت میں. اندر وہ اپنے اندر وہ کیڑا رکھتا ہے, وہ اخیر وہ کیڑا ایک دن 1000 بدماش یاروں کو چھوڑ جائے گا, ایک شرابی کبابی بے ایمان زانی کے ساتھ ضرور رابطہ رکھے گا, کوئی کام ہی دنیا نہ پہ جاندہ. یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ کام کر کے تمہیں دے گا. اللہ کے بندے چھوڑ. اسلم کی بیٹی آج صبح میری گود میں بیٹھی تھی, میں نے کہا اگر جوتا ٹوٹ جائے کس سے لینا ہے, کہتی ہے ابو سے. میں نے کہا نا پتر, اپنے اللہ سے کہنا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا میرے بچے. مجھے اپنا وقت یاد آ گیا, میری ماں نے پہلی دفعہ مجھے اسکول جاتے ہوئے, جب میں جانے لگا نرسری کلاس میں ڈار پبلک اسکول میں پہلی دفعہ گیا, تو میں جب اسکول پہلی دفعہ, اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, کیا اسے مولانا اسحاق بھائی بہت بعد میں آئے زندگی میں, پہلے ماں ہی تھی اور کوئی نہیں تھا, نہ میری نانی تھی, میری ماں ہی سارا کچھ تھی. یہ بیج اسی کا بویا ہوا ہے جو اچار نے کیا, باقی تو پالش کیا وقت اور زمانے نے, ماں ہی تھی سارا. کمال ہی ماں کرتی, آپ اپنی شادی اس سے کریں جس کا دین سب سے اچھا ہے. بے غیرت عورت سے آپ نے شادی کر کے کر لینا. لڑکے مجھ سے پوچھتے تھے استاد جی ایسی نہیں ایسی, لڑکے روزانہ رات کو ڈسکس کرتے. میں ماں نے جوتا پہنایا, پہلے دن اسکول جاتے, اس نے کہا بیٹا تسمہ ٹوٹ گیا نا تو اللہ سے مانگنا ہے. مجھے یاد آ گیا, آج میں پڑھا رہا تھا, میں نے کہا او ہو 45 سال پرانی بات یاد کر, 40 سال کہ کسی نے تجھے کلمہ پڑھایا تھا. یہ ایمان ایک امانت ہے, ایمان ایک امانت ہے, محبتیں ایک امانت ہے, خلوص ایک امانت ہے, دیانت ایک امانت ہے, اچھی اخلاق ایک امانت ہے. سارے خاندان, چاچیوں پھپھیوں تایوں چاچوں ماموں ماسی باپ ماں دادا دادی دوست احباب اقربا رشتہ دار ملک قوم ریاست, ساری چیز, یہ کائنات کا سورج, یہ کائنات کا چاند, اس کے ستارے, دریاؤں کی روانی, پانی, بجلی, تخت, وحوش, طیور, کوئی چیز حتیٰ کہ قرآن اور نبی بھی آپ کے پاس امانت ہے. یہ اگلی نسل کو دے کے جانا ہے آپ نے. اگر آپ نہ دے کر گئے آپ خائن ہو جائیں گے. اللہ کہے گا دھوکے باز سمیٹ لی سب کی محبتیں, بیٹے کو سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ اپنے باپ کی خدمت کر, تاکہ تیرا بیٹا اس کو امانت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ بیٹے کو اپنے پوتے کو کہیں جاؤ دادا ابو کو یہ دے کر آؤ,
اس کے سامنے اپنے باپ کی عزت کریں, اپنی ماں کی عزت کریں تاکہ اس کو ایمانت ملے. پھپھیوں چاچی تاؤں سے نفرت نہ کریں, خالاؤں سے نفرت نہ کریں. آپ کو بچپن میں جو ایک دفعہ بھی چوما ہے نا, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں دے سکتے آپ, وہ واپس کرنی ہے. ان کے ساتھ بھی پیار کرنا, اپنے بچے کو بھی سکھانا ہے کہ بیٹا اپنے تائے چاچے پھپھیاں ماسی سے بگاڑتے نہیں ہیں, اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ نہیں پیدا کرتے. یہ بری مائیں برے باپ کہاں سے آ گئے کہ آپ اپنی یہ تلنی, یہ چیزیں حشر کے دن تلنی, یہ تکڑیاں لگنی ہیں. زنا کی تکڑی نہیں لگنی, زنا تو خدا کی نافرمانی. نیکی کی تکڑی لگنی, پہلے نیکی تولنی کہ جو نیکی خدا کو مطلوب تھی اتنے برابر اتنے گرام کی نیکی ہے یا نہیں ہے, اٹھا کے وہ مار دیں گے. 1000 گرام کی نہیں جی نکل رہی, یہ 990 ہے, اٹھاؤ پھینکو اس کو. یہ مال ہم نہیں لیتے, کم مال ہم نہیں لیتے. ہم جن باٹوں سے دیتے ہیں انہی باٹوں سے ہم لیتے ہیں. ہم قوم شعیب نہیں کہ دینے کے لیے باٹ اور لینے کے لیے باٹ اور. فرمایا جن سے ہم مال دیتے ہیں, یہ چلنا ہے آپ کا حشر کے دن. تو آدمی اگر ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتا تو اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو جیوری کے سامنے یہ رکھیں سارا مسئلہ کہ میں نے یہ کام شروع کر لیا, اب کیا کرنا ہے. اور پھر وہ آپ کو عقلمند انسان کو اس نقطے سے ناواقف رہنا مناسب نہیں کہ دائمی شہوت پرستوں پھر ایک ایسی حالت تیاری ہوتی جیسے وہ چراغ سحری جلتا ہے بجھتا ہے, بڑی لذت آتی ہے ان کو اس کے اندر. بڑا بندہ کہتا ہے واہ اب تو زنا کا مزہ اب آیا مجھے, پہلے تو میں ایسے ہی کھیک کھاتا رہا, شراب تو اب ملی ہے مجھے, ریڈ وائن پہلے تو ایسے ہی ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی 600 900 والی میں پیتا رہا, اب گپا مارا ہے میں نے, پہلی دفعہ کامیابی حاصل ہوئی, 10-20 لاکھ کا اگلے کا مال میں ہڑپ کر گیا. 2-4 ہزار کی بے ایمانی, کیا بے ایمانی ہوتی تھی. یہ لڑکی میرے قابو آئی ہے, وہ تو ساری محلے کی تھکی پڑی ادھر ادھر کی, کچھ نوکرانیوں سے, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, ان سے میں نے زنا کر کے کیا لے لینا. یہ گاڑی آئی ہے جو سب کا مال ہڑپ کرنے کے بعد میں نے پہلی دفعہ لی. اب آیا سواد, اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ جس میں مزہ آتا ہے نا, یہی شہوت ایک دن روکھی اور پھیکی ہو کر رہ جائے گی. بیٹوں کے ساتھ دیکھتے نہیں, بیٹے پھر جب آنکھیں دکھاتے ہیں, بیویاں آپ کو جب آنکھیں دکھاتی ہیں, شوہر جب آپ کو برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہی شوہر عورت کہتی میں نے نہیں چھوڑنا, آپ میری جان, میرے سرتاج, میرے یوں میرے تو, جب وہ بے وفائی کرتی وہ نفرت کی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ تم کمینے آدمی جس کو جسم لٹایا, جان لٹائی, بستر لٹایا, سب کچھ لٹایا, تم اخیر میرے نہیں ہوئے. یہ نفرت ہے. پھر وہ نفرتوں کے لیے تیار ہو جائے اپنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی وہ پھر نہیں چھوڑتا شہوت, کیونکہ اس کی عیش اس کی زندگی کا جز بن جاتی. اب اس کا چھوڑنا محال ہے. اب آپ دیکھیں گے پھر آہستہ آہستہ, جو کبھی کبھی شراب پیتے ہیں نا, یہ ان سے پوچھیں, اور جو ڈیلی پیتے ہیں ان سے پوچھیں, جو ڈیلی زانی ہے ان سے پوچھیں, جو کبھی کبھی کرتے ہیں نا ان سے پوچھیں. یہ دیکھیں کیا ہے. یہ پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان عادتوں کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ ایک دن اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. مولانا صاحب کا شعر تھا, وہ دیاز سنگھ کا شعر, ایک مصرع پڑھتے تھے اور بڑا پیارا, کبھی آپ نے ان کے منہ سے بھی سنا ہو, کسے روز نو جان تے ایمان ہے نا, رنا پیڑیاں نال پیار پاؤن والا. فرمایا کسی دن جان بھی نہیں رہ جانی جسم کے اندر, ایمان بھی نہیں رہ جانا. کسے روز نو جان تے ایمان ہے نا, رنا پیڑیاں نال پیار پاؤن والا. یہ رنا بریاں سے مراد صرف آپ کی مشوقیں نہیں, وہ بری بیویاں ہیں جو دین سے بھی آپ کو ہٹاتی. رنا پیڑیاں نال پیار پاؤن والا. اسی طرح جو عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے گرتی پھرتی ہیں, یہ کسی دور دن ان کا جان بھی نہیں رہنا, ایمان بھی نہیں رہنی. ان بیٹیوں کی دونوں تباہ ہو جاتی. کسے روز نو جان ایمان ہے نا, رنا پیڑیاں نال پیار پاؤن والا, ٹھیک ہے نا. کسے روز نو کم نہ آونا, ہانی راہ نو لاد تے کار نہیں. انہوں نے کہا یہ کسی دن ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں تجھ کو ساتھ, ہانی رن اولاد تے کار نہیں. ایک آپ کی ہانی کا مطلب کیا, آپ کی حمایتی نہیں رہ جانی, رن اولاد تے کار, آپ کی بیوی, آپ کی مشوقہ, آپ کے بچے, اور کار کہتے ہیں کام کو. ایک دن آپ کی دکان سے معطل کر کے انہیں بٹھا دیں, باجی گھر جا کر بیٹھیں. آپ کس طرح سے کتنے لوگ ہیں جو بزنس چل, میرے چاچا جی نے میرے دادا کو کہا نہیں آپ جائیں ابا جی, اب آپ بوڑھے ہو گئے, یہاں کیا بہت شور مچانے لگے دکان کے اوپر, اب آپ کو گھر آرام کرنا چاہیے. ابا جی کہتے لو پھر یارو ہم چلتے ہیں, انہوں نے اپنا پٹکا کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی دکان بڑی بڑی, یہ کوٹھا کاند شدید, دنیا تحقیق فنا فی اللہ, کوٹھا کاند شدید نہ کڑی رہنی. کہتا بنا لو جتنے مرضی مال, 10 فٹ پہ 50 فٹ پہ اس کا سریا ڈالنا ہے, اتفاق کا سریا بہت پیارا ہے, فلانے کی بڑی شاید اس کی ڈال بڑا مضبوط ہے. یہ دنیا تحقیق فنا فی اللہ, دیال سنگھ کی کتابیں مجھے خود یاد ہے, مولانا صاحب نے الگ پڑھی, میں نے الگ پڑھی ہوئی تھی. ہماری ایک تائی تھی وہ پڑھتی تھی, تو اس کے منہ سے سن کے مجھے بھی یاد ہوگی. بعد میں پوری اپنے ہاتھ سے لکھی, یہ 100 سال زندگی کے ہیں. یہ دنیا تحقیق فنا فی اللہ, کوٹھا کاند شتیر نہ کھڑی رہنی, دارو بوٹیاں تو لکھ علاج کر لے, جن نہیں حکیم دیا پھڑی رہنی. کو اوپر ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر جان محمد فوت ہو گئے پچھلے, ہے جی انتقال کر گئے, ہے جی 15 منٹ لگے دیال سنگھ پانی وچ پتاسیاں کھردیاں نو. کہتا بی پی شوٹ ہوا, لے رستے میں فوت ہو گیا. جو ساری دنیا کے بی پی کا علاج کرتا تھا, ہر مرض کینسر ہو, چھوٹا ہو بڑا, چھینک بھی ڈاکٹر جان, کینسر ہو گیا ڈاکٹر جان, لبلبا کھا, ڈاکٹر صاحب بھی فوت ہو گئے 5 منٹ کے, انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے. ہیں دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے, جوانی ڈھونڈتے ہیں, کشتا کوٹو جی, فلانے یہ سپلیمنٹ پیو جی, فلانی سے یہ کیا کر رہے یار آپ,
جاتی عمر کو رو رہے ہیں، یہ تو ہوا ہے، جا رہی ہے عمر ذرا عمر رفتہ کو تم آواز دینا ہے، عمر رفتہ گزر گئی ہوا کی طرح، جاتی عمر کو ذرا تم آواز دینا، کون آواز دے اس عمر کو، کون سنتا ہے؟ دارو بوٹیاں تو لاکھ علاج کر لے، جند نہیں حکیم دیاں پھڑی رہنی، جتنی مرضی تو بندیا سیر کر لے، بگی وچ تویلے دے کھڑی رہنی، کت آپ کی مرسڈیزیں کھڑی رہ جانی ہیں، بڑے بڑے ڈالے کھڑے رہ جاتے ہیں، جنازہ جا رہا ہے موڈوں پہ، جب مر جا مرسڈیز سے تم دفنا کے آپ ہی چلا کے چلا جا، تینوں چھپا کے لے جان، تیری مرسڈیز ہے، تیری پجارو ہے، تیرا ہی ہیلی کاپٹر ہے، جا یہ کاکا موڈیا چڑھنا تو سمجھا نا، یہی ہونا ہے، جتنی مرضی تو بندیا سیر کر لے، بگی وچ تویلے دے کھڑی رہنی، ٹھیک ہے نا، او یہ جنہ مرضی تو اپنا علاج کر لے، جند نہیں سنگ وچ اڑی رہنی، نکل جانی، اس طرح اللہ نے قرآن میں کہا انتم تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تنظرون فرمایا تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم چلا دے کہ ہے کوئی دم کرنے والا، رات قرآن مجید نے کہا کوئی رقیہ شرعیہ کرنے والے فوت ہو گئے نا، صوفی اقبال صاحب بھی، وہ بھی ان دنوں فوت ہو گئے، اولیاء اللہ میں سے جو ہے جی جنات کا اور جادو کا سب سے اچھا علاج شرعی طور پہ کرتے تھے، میں نے اس دن دیکھا، میں نے کہا ہم کہتے ہیں بلاؤ جلدی سے کسی دم والے کو، بلاؤ ڈاکٹر کو، دو ہی تو بندے ہوتے نہیں ملتے اس وقت، تو فرمایا وہ اس کو کھا لیتی ہیں، اور پھر وہ ہاتھ سے اپنے مطالبات اتنا کرتی ہیں، وہ شہوتیں ان کی مطالبے بڑھتے جاتے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں جس آدمی کے پاس بھی جو شہوت ہے نا اس کا مطالبہ، عورتیں آپ دیکھ لیں، پہلے وہ آپ سے 10,000 لیتی، پھر 20، پھر 25، پھر بچوں کا خرچہ ختم ہو گیا، پھر آسا صدقے بھی ختم ہو گئے، پھر خدا کی راہ میں دینا بند ہو گیا، پھر ادھر بے ایمانی ادھر کنجوسی شروع ہو گیا بھائی، پھر کام، پھر نیکیاں، پھر نمازیں، پھر روزے سب ضائع ہونے شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ بندہ گناہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے مطالبات ادھر سے شہوت کے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، دین کے مطالبات کے پیچھے کٹنا، ادھر کہتا ہے شہوت بھی پوری ہو، دین کو بھی پالوں، یہ نہیں ہونا، دنیا نہیں جیتی گئی، یہ اگر ہونا ہوتا تو نبی ساتھ لے کر چلتے، نبی ساتھ، ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ان سے زیادہ اپنے نفسوں پر قابو کرنے والا کوئی نہیں، وہ جب کہہ رہا کانا کا غریب ہونا رابر سبیل، ابن عمر اس دنیا کے اندر راہ چلتا، یا تو اپنا مسافر، اپنا پردیسی بن، یا پھر راہ چلتا ہوا مسافر بن کے چلا جا، واپس نہ آئی، اور بڑی لمبی تھی، صبح میں نے دوبارہ پڑھی تو مجھے پھر ایک دفعہ میرا دل ہلا، میں اپنے لیے کچھ چیزیں ایسی رکھتا ہوں، جب میں بھی گمراہ ہونے لگتا ہوں دماغ میرا بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، جب میں بھی اپنا خراب ہونے لگتا ہوں پھر میں نکالتا ہوں اپنے سارے ہتھیار، کہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو نکال لیتا ہوں جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نکال لیتا ہوں مولوی غلام رسول کو، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا، نکال لیتا بخاری شریف کی کتاب الرقاق، سارے مسئلے چھوڑ کے کتاب الرقاق اور کتاب الزہد، دنیا سے دل و چاٹ کرنے والی، اللہ کے موت کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ ہائے میرا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ان کی یادوں کو واپس لے آتا ہوں، ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہادم اللذات، لذات کا میخ مار کے رکھ دینے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے موت کا یاد کرنا آدمی، وہ موت کا جب ساتھ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جا رہا رہ جانا، یہ مرکز، یہ کتابیں ادھر ہی لگی رہ جانی، مولانا اسحاق صاحب کی رہ گئی وہ چھوڑ گئے، نہ میں نہ چھوڑ کے جاؤں گا، رہ جانا وہ میرا دارالسلام اٹھا کے گڑھے میں ڈال دینا انہوں نے، ہر بھائی زندگی تو وہ شروع ہو جانی ہے، تباہی تو ادھر اترنی جو اترنی ہے، اللہ اس کی سختیوں سے اور اس کے سکرات سے معمون اور محفوظ فرمایا، موت ایک ایسی چیز ہے، فرمایا پھر اس کے دماغ سے جب وہ سر درد کا موت کے وقت پھر جب فرشتے آتے ہیں نا اس وقت کہتے ہیں شہوات کا حجاب پھر اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر روح کانپتی ہے بھائی، مارتے پھر وہ گرزوں کے ذریعے سے، شہوات کا حجاب جو آدمی پال لیتا ہے وہ بالکل موت کے وقت جب فرشتوں کو دیکھتا ہے نا وہ آ جاتے ہیں پھر سیاہ رنگ کے خوفناک گرزیں ہاتھ میں پکڑی، کوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ پھر ایک عذاب دینا شروع کرتے ہیں بندے کو، یا بیماریاں جو لگتی ہیں ہم پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جراثیم ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اذیت دے رہا ہے، یہ بندہ تڑپ رہا ہے، پیٹ کو درد دیکھا ہے کبھی کسی نے، کوئی غم دیکھا ہے، کوئی کرب نہیں نہ دیکھا، وہ آنسو بہتے منہ نیچے ہو جاتے تبھی بندے کو پتہ چلتا ہے اس کو اندر یہ ہے، بالکل اسی طرح وہ اندر آ جاتے ہیں، پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اس کے ساتھ بیت رہی ہوتی، شہوت کا حجاب اتارتا ہے فرشتے کا کوڑا، عذاب کے فرشتے کا کوڑا، پھر اس کا وہ پھر جب اٹھتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اوہو جس سے میں نیک بختی خیال کرتا تھا، جسے میں سعادت سمجھتا تھا، آج تو وہ بدبختیوں میں بدل گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، جب پیپر میں رزلٹ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو محنت نہیں کی، میں تو اپنے ایگزام میں پاس ہوا پھرتا تھا کہ میں تو پاس ہیں، میں تو نقل بھی لگائی تھی، میں تو بوٹی بھی لگائی تھی، میں نے تو پیسے بھی باہر صدقے خیرات کے کیے تھے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا لی، یہ کیا ہوا، سب کچھ چلا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے صدقے اور آپ کی نمازیں یہ ساری چل گئی اور اللہ نے اب آپ کو بخش دیا، کیسا وہم ہے نیکیاں کر کے کوئی آدمی توبہ کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنے کے بعد حج کے بعد یہ سمجھ لے کہ یہ معاف ہو گیا اب میرے ساتھ یہ نہیں ہونا، یہ بھی بھائی سب سے بڑا شیطان کا فتنہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، جیسے اکثر لڑکے خوش فہم ہوتے ہیں، میں 4 دن تیاری کی تھی، بورڈ شدہ افسر خرید لیا، ادھر میں نے پیسے لگا لیے، یہ میں نے کیا، وہ کیا، یہ کیا، میں نے پاس ہو ہی جانا ہے، لیکن بھائی وہاں جو ڈاٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نتیجہ 0 لگا کے بھیج دیتے ہیں، آپ جو مرضی کرتے پھریں اخیر آپ کا نتیجہ 0 نکل جانا ہے، چکر نہ چلائیں کہ 4 دن توبہ کر لی، فرمایا جسے میں فرحت سمجھتا تھا، سرور سمجھتا تھا، آج وہ غموں میں بدل گیا، جسے میں لذت تصور کرتا تھا آج وہ میرے رنج اور علم میں بدل گیا،
اور آپ کو پتا ہے لذتیں ہرن ہو جاتی ہیں. ہرن سمجھتے ہیں؟ ہرن نہیں بھاگ لانے کا جو لوگ پیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا نشہ ہے جو اتنا چڑھ جاتا ہے؟ ہاں جی, کہتا بس پی کے نا پولیس والے بھی ننگے پھر دیکھی اترتا کہ نہیں اترتا ہے ادھر بالکل تیرے میری کی گود میں کہتے ہیں سانو پھاڑ لا سیدھا. وہ جب وہ آتا ہے ایسے میں کہتا ہوں کہتے ہیں بالکل صحیح باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. میں نے خود ایک شرابی سے پوچھا, کہتا پولیس والے نے مجھے روکا, ساری بات چیت بالکل ٹھیک کی, تو میں نے کہا یہاں کے کیا کر, کہتے ہیں تھوڑی جی ذرا سرور لینا ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کا فرشتہ بھائی جس وقت یہاں گلے میں آ جاتا ہے, کہتے ہیں جب آتے نا جبریل, وہ آتے ہی سب سے پہلے اسرائیل جب آتے کہتے ہیں کہ موت ملک الموت, وہ یہ جو ہے نا دل اس کی رگوں کو سب سے پہلے پکڑ کے اس طرح بھینچ لیتے ہیں. ہائے ہائے ہارٹ اٹیک آتا ہے نا, کیسا آتا ہے بندے کو اٹیک, یہی روک دیتے ہیں, وہیں جہاں خون ہے وہیں رک جائے بس. پھر تڑپنا دیکھو, پھر ایسے تڑپتا جیسے مچھلی کی طرح تڑپ, جان نکلتی, کہتے نکل نہیں رہی, اور کچھ کا جھپٹا مار کے نکال لیتے ہیں. کچھ کو کہتے ہیں اس کو جان نکالنے کے عمل کو علیم کر دیا جائے, الف سے علم, دردناک بنا دیا جائے. وہ معافیا مانگتے ہیں جان نہ نکالیں, جس طرح کی زندگی گزاری اس طرح کی زندگی نکل. کسی پہ شدتیں طاری کر دی جاتی ہیں, کسی کی رگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے, جس طرح کپڑا نہیں مل مل کر اوپر پھینکتے کانٹوں کے اوپر, حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کھینچے جس طرح وہ پھٹ پھٹا جاتا ہے نا, اس طرح جسم کی روح پھٹ پھٹا کے باہر نکالتے, پھٹی ہوئی روح نکالتے, نکال کے جیسے روئی نکالتے ہیں آپ, اس طرح روئی نکالتے, ہر ایک کی روح اس طرح نکالتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آ کے وہ کہتے ہیں سلام قول من رب رحیم, اللہم اجعلنا منہم, تیری رحمت سے کچھ بعید نہیں, کچھ بعید نہیں, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے دن, یا اللہ کچھ بعید نہیں, اللہ میری بھی اور سب کی جانے, اس طرح کچھ رحم والے سے. پہلے نہیں کبھی توبہ کی, ابھی ممبر پہ کرتے ہیں, یہ نیچے بیٹھے کرتے, قبول فرما لے. نہیں اللہ یہ اذیت نہ دیں, اللہ یہ اذیت, یہاں کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے بڑی رسوائی ہوتی, اتنے فرشتوں کی فوج اس کے سامنے, ذلت اور رسوائی, پھر حشر کے دن کی رسوائی. اللہ بچا لیں, ہم گئے یا اللہ ہم گئے, کرتوت یہی ہیں ہمارے, بچا لیں اللہ. فرمایا وہ اس وقت پھر پکڑ لیتے, اس کا لذت اور اس کا غم, اس کی سرور ختم ہو جاتا ہے. بس یہ آدمی کی مثال اسی طرح سمجھ لیں جس طرح ایک پرندہ ہے نا, وہ دانے کے لالچ میں اتر آتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس جال میں پھنس جاؤں گا, دانے کے لالچ میں آ جاتا ہے. پھر بھائی جان نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, وہ پھر شکاری پکڑتا ہے, نہ وہ پھر دانا ہی بعد میں ویسا ڈالتا ہے. ہاں جی, جب جی چاہے گا اس کا شکاری کا دل کرے گا, دانا ڈالے گا, جب نہیں. کہ یہ بات آپ سمجھ لیں, یہ جو عورتوں کے عاشق ہوتے ہیں نا, کہتے میری وہ بڑی بات جو مرد عورت کی زیادہ بات مان رہا ہوتا ہے نا, وہ یاد رکھ لیں وہ تو اس عورت کا پسندیدہ ہے, وہ عورت اس کی پسندیدہ ہے جس کی وہ زیادہ بات مانتا ہے, اور اس کی عورت اس کی بات نہیں مان رہی نا, تو وہ سمجھ لیں وہ نہیں اس کا پسندیدہ. یہ نقطہ ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ نقطے کو گسالیں. اگر آپ بیوی کی ہی مانی جاتے ہیں نا, یا اپنی مشوق کی مانی جاتے ہیں, وہ آپ کی کوئی بھی نہیں سنتی, ہزار مانتے چلو ایک آدھ سن بھی لیتی دام میں رکھنے کے لیے, تو وہ آپ اس کے پسندیدہ نہیں ہیں, وہ آپ کی پسندیدہ ہے. وہ کسی اور یار کی تلاش میں اب جائے گی, وہ گئی, وہ پری ہے, اس کو پتا ہے کب تک نشے میں بوتل ڈال کے دینی, کب تک اس کے پاس رہنا ہے. یہ نکلیں اس فتنوں سے, سارا میڈیا محبتوں سے بھرا پڑا ہے. میں تو بھائی سن کے لوگ کہتے پتہ نہیں میں کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا, اللہ کے بندے میں کیا کروں, جب فتنہ یہ رہ گیا دنیا کے اندر اور کوئی فتنہ نہیں. نیک سے نیک اور متقی لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں تو فرمایا وہ پھر نہ دام سے چھٹکارا اور نہ وصال ہی ہوتا ہے. یہ ہے وہ پرندہ جس کو وہ اڑا لیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ کاشف کا خطبہ لیا ہے, سن ہے ہمیں کوئی نجات کا راستہ عطا فرما, ہمیں سے مخلصی عطا فرما, میں خواہشات کا جو غلام بنا ہوا ہوں, کوئی توفیق, کوئی فضل, کوئی کرم, کوئی رحمت, کوئی برکت, کوئی وفوریت, کوئی رحیمیت, کوئی رحمانیت, یا اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں. تو اللہ نے فرمایا اس کی نجات کی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کی نجات کی صورتیں ہو سکتی ہیں. ان صورتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوہو ماشاءاللہ, دولہے میاں لگ رہے, دولہے میاں, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے بابا کے ساتھ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اب 29ویں رات رہ گئی. بڑی آپ نے یہ صبح بچے اکٹھے کر کے فجر کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں, تو پوچھا پھر میں نے کہ کون سی رات جو ہے آپ کو لگی. ایک پوچھتا تھا استاد جی یہ اثار کیا ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے, میں کہا سانتا پتہ لگے کوئی نہیں آئی. یہ جڑے اولیاء اللہ بیٹھے نا تسی دسو سارے تھانوں کی نظر آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. جس آدمی نے ٹھنڈی ہوا دیکھ لی, اثار لیلۃ القدر کے, بھی دنیا کئی لیلۃ القدر میں دکھا دینا تھانوں کو اور مہینیاں چ بھی ہے. پھر جب ہو جاتا کام خراب, کئی میں ٹھنڈی ہوا ہو جاتی, پھر کہتے ہیں کیڑی ہے. ہر بندہ اس امت کا یا ڈاکٹر ہے 26 کروڑ عوام میں, یا وہ عالم ہے, یا دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جس ہر بندے کے پاس کینسر کا علاج ہے,
ہیپاٹائٹس کا علاج ہے. نسخہ ضرور بندہ آپ کو دے گا, آپ کدو کی کھیر کھائیں, آپ سونف اور الائچی کا پانی پینا شروع کر دیں. میں نے پینا شروع کیا, آپ ایسے کر دیں. کسی سے مسئلہ پوچھنے اسے کہنا نہیں لا ادری, مجھے نہیں مسئلے کا پتا. نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تجھے بتاؤں گا پوچھ کے, ہے جی, بتانا ضرور ہے, مسئلے کے اندر تھوڑا سا ضرور ٹچ دینا ہے, ٹھیک ہے. کسی کا مسئلہ لے کے مجھے فون کرنا, میرا ایک دوست ہے وہ طلاق دیتا بھی, اسے تم نے دی ہے. میرا ایک دوست ہے وہ غلط کام کرتا بھی, دس تو ہی ہے, دوست نانا لے, ٹھیک ہے. ہر بندہ بھائی جان, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان شریف کی آخری 3 راتیں بے قدری ہو جاتی ہیں, 28, 29 اور 30. 27ویں کے بعد بریلویوں کی 27ویں منانے کے بعد یہ 3 راتیں بے وقت ہو جاتی بھائی جان. اہل حدیث 21 اور 23 مناتے ہیں, ہاں جی. 17 رمضان, 19 رمضان اور 21 اہل تشیع مناتے ہیں. باقی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آخری طاق راتیں, ہاں جی, وہ کہاں تک جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف. کسی کو 21ویں میں نظر آئی ہے میرے بچوں کو, ایک کو 23ویں میں نظر آئی ہے, کسی کو کل رات ہی 27ویں کی نظر آ گئی ہے, ایک نے بتایا کہ اس کو 25ویں کی بھی نظر آئی. اولیاء اللہ کو کم ہے دنیا کے اندر, اتنے اولیاء اللہ ہیں بھی چھوڑ دے. ایسے محمد علی مرزا کہتا ہے بابے ہے نہیں, ایک ایک کا بندہ بابا, ہر بندہ بابا. کوئی ہے کوئی یار حیا والی؟ ہر سال میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, نہیں ہے نکمی کوئی چیز اس زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. بہت بچپن میں KG کلاس میں نرسری میں پڑھی تھی یہ بات, ایک دن کا بھی نہیں ہے. چھوٹی سی اتنا سا ریت کا ذرا بھی بلا وجہ نہیں بنا, کوئی وجہ ہے زمین پر بنا ہوا. آپ کو لگتا ہے بلا وجہ پڑا ہوا ہے, وہ آپ کے لیے بلا وجہ ہوگا, لیکن اللہ کے لیے کوئی وجہ ہے. دیکھ لیں کتنی دنیا آپ کے لیے بیکار ہے, مگر اللہ کے لیے بیکار نہیں. یہ سوچنے کی باتیں. آپ کہتے ہیں بیکار ہے کاغذ پھینک دو, بیکار ہے یہ درخت کاٹ کے پھینک دیے ہم نے, سارے بڑے بڑے درخت کاٹ بیکار ہو گئے تھے میں نے پھینک دیے, یہ کیا اتنی دیر سے آپ پینسل استعمال, بیکار ہے پھینک دیں. آپ بیکار سمجھتے ہیں. جس شے کو خدا نے وجود بخش دیا ہے وہ ہے مادی چاہے غیر مادی, ٹچیبل ان ٹچیبل. فرشتے ہیں, ہاں جی, روحیں ہیں نظر نہیں آتی, جنات ہیں, ہزاروں جانوروں کی مخلوقیں ایسی نظر, ہوائیں ہیں, روشنیاں, یہ مخلوقیں اللہ کی. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ 22-29ویں رات جیسی مبارک رات میں نے کم ہی دیکھی. میرے تو اولیاء اللہ جتنے سے میں پوچھتا ہوں, آپ تو میں نہیں بنتا ولی خدا, کیونکہ میرے میں ابھی اتنی کوئی صلاحیت ہوئی ہی نہیں, میں نے کوئی چیک ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. میں جب بھی پوچھتا ہوں تو بڑے اولیاء اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اب بڑے بڑے متقی نیک لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں, اور وہ کسی فرقے سے لازمی نہیں ہو, کسی سے ہوں, میں ان سے میں دیکھتا ہوں تقوی کی یہ بندہ خیر ہو گیا, وہ کسی فرقے کا ہی ہے نا, تقوی اور بر بنائے کتاب و سنت, اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر جس کا تقوی ہے نا, بس آپ سمجھیں کہ بے دام غلام ہوں, جہاں چاہے وہ میرے ناک میں نکیل ڈال کے مجھے کھینچ کے لے جائے. تقوی کا عاشق. علم کا میں کوئی عاشق نہیں کسی کا, بالکل نہیں. مولانا اسحاق صاحب کے پاس جو علم تھا وہ اور لوگوں کے پاس بھی تھا, وہی کتابیں ان کے پاس ہی, اور ان کے تقوی نے مجھے متاثر کیا کہ یہ آدمی بڑا متقی اور پرہیزگار ہے, بہت پرہیزگار ہے, یہ اللہ کی یاد میں مگن رہنے والا آدمی ہے, یہ نہیں اللہ کو بلاتا کسی صورت میں, ٹھیک ہے. تقوی بڑی چیز ہے. تو تقوی کی راہ 29ویں رات اور 30ویں کا دن, اخیر 30ویں روزے کا دن, جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جیسے جو دن ہے وہ ذی الحج کے گنے گئے ہیں, اس طرح ادھر لیلۃ القدر اور ادھر سے جو یوم القدر, دونوں کے مقابلے میں دونوں, یہ 22 سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو جیسے آخری 28, 29 اور 30 پارے جس آدمی کو یاد ہو جاتے ہیں, اس کو گویا سارا قرآن یاد ہو گیا, سارا قرآن یاد ہو گیا, کیونکہ اس کے اندر پورے قرآن کا لب لباب اب چیپٹر کلوز کیا جا رہا تھا, اس لیے آخری 3 پاروں کی سعودی عرب بھی چھاپتا ہے تفسیر, باقی کی کیوں نہیں چھاپتا, آخری 3 پاروں میں سارا کچھ آ جاتا ہے. میں نے بھی یہاں پہ اپنے لڑکوں کو کروائی تفسیر, تو وہ جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے 28, 29 اور 30, ایک نئی دنیا اس میں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے بچے کو اسکول جانے سے پہلے 28, 29, 30واں پارہ اس کو حفظ کروانے کے بعد پورا قرآن نہ یاد ہو, یہ لازمی یاد کریں, اور یہ یاد ہو جاتا ہے بندے کو, بندے کی کمزوری ساری. 28, 29, 30 ایسے یہ 28, 29, 30 3 راتیں اس کی ایسی آ جاتی ہیں کہ آپ اخیر سمجھیں کہ میں کہتا ہوں پورا رمضان وہ زور نہیں لگانا پڑتا. جو اب جنہوں نے ابھی تک کوئی توبہ نہیں کی, یا توبہ تھی کچی, یا توبہ بالکل خراب تھی, یا توبہ جمعے کے بعد سمجھ آئی, یا توبہ کرنا چاہتا ہے, یا ارادہ بدل گیا کہ زور نہیں لگ سکا, میں بندہ بشر تھا, ان 3 دنوں میں زور لگا لے, اور 29ویں کو بالکل لیلۃ القدر سمجھ کے اس منائے, اور 30ویں کا دن ایسے ہی گلیوں محلوں کے اندر خریداریوں میں نہ گزارے. بہت مغرب کی اذان کے اللہ اکبر ہونے سے پہلے پہلے خدا سے اپنا سرٹیفکیٹ لے لے, مغفرت کا لے لے, بیٹھ جائے اس دن, اور عصر کے بعد بیٹھ کے مغرب کی اذان تک اٹھے نہ, پڑھ کے اذان جائے, اللہ سے کہ بخش دے, رمضان ختم نہیں ہوا. جس نے رمضان پایا اور اپنی توبہ نہ کرائی, اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص. لیلۃ القدر پہلے دی جاتے جاگی, یہ راتیں 3 دن کی زور لگا دے. اگر پہلے اٹھتا تھا نا 2-2:30 بجے, اب 1 بجے اٹھنا شروع کر, نفس کو کچلے, سو جائے مر جائے بعد میں عشاء فجر پڑھنے کے بعد, لیکن رگڑا لگائے اس کو نوافل پہ لگائے, اس کو 15 سے کم پہ اس کو راضی نہ ہو, بالکل 15 سے کم پہ. یہ جھوٹ ہے. یہ میں نے ایک مسئلہ, یہ حسن پوچھتا ہے آپ نے استاد جی کو پہلے پھنسا لیا, میں نے کہا پھنسا نہیں لیا,
منطقی میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے استاد جی سے اپنی کیوریوسٹی کو دور کیا, اپنی تجسس کو دور کیا کہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں خوب سوار کے یا پھر 15 ضروری ہیں. انہوں نے کہا 2 پڑھنی بہت ضروری. ایسی یہ تو ہوئی اس بندے کی, وہ باقی 15 میں غفلت کیوں کی اس نے, یہ بھی بتائے نا. یہ میں نے اپنے اوپر ہی سوال کیا. چلو آپ نے تو پوچھ لیا, ہر آدمی کے لیے ہر نسخہ اچھا نہیں ہوتا بیٹے, کوئی نسخے بندے کو ویسے ہی ہلا ہلو دیتے ہیں, وہ میں چاہتا نہیں ہوں. 1-2 دوستوں کو کچھ چیزیں میں نے سنائی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا ہر تجربہ نہیں کر سکتا, مصیبت بن جاتی ہے اس کے لیے. تو آپ امی ہیں, امی رہیں, 15 ہی پڑھیں, آرام سے 15 پڑھیں. ابھی داخل ہوئے نہیں مسجد, پہلی کلاس وڑے نہیں, ہاں میں شیلڈ کا تو ملے گی مینوں. اللہ کے بندے, یہ اس بندے کے لیے ہے کہ وہ اپنے لیے خوب سوار کے پڑھتا رہے. کوئی دن بیماری کا ایسا آ گیا اس کے اوپر, وہ اب 2 پڑھ لے کے یہ اٹھا ہی نہیں جا رہا, یہ تو اس کے لیے. اللہ کے نبی نے پھر کیوں نہیں 2 پڑھ کے اپنی ختم کی؟ سوال تو پھر پیدا ہو گیا, ہوں سیر ہلاندہ پیدا کی, سمجھ گئے؟ سوال تو پھر ہو گیا. نبی نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی نے نہیں چھوڑی رمضان اور غیر رمضان میں 13 رکھتے یا 11 رکھتے, ایک میں 11 ایک میں 13, 15 ہیں ٹوٹل ویسے, سمجھ گئے؟ نہیں چھوڑی بیٹا, مرتے دم تک نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑی. کوئی بتائیں جس میں آپ نے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا ہو یا ایک ہی وتر پڑھ کے پھیر دیا ہو. وہ تو ہم شروع میں آپ کو جگانے کی پریکٹس کراتے ہیں کہ جیسے ایک ویٹ لفٹر آپ کو پریکٹس کراتا ہے کہ آج 5 کلو اٹھا لیں, عادی ہو جاتا ہے, پھر 10 کا کرا دیتے, پھر 15 کا. لیکن جان بوجھ کے 5 رکھنا, 2 رکھتے ہیں, اور گناہ کرنے کے لیے سارا دن ہی پڑا ہے, سارا دن ہی گناہ کری جانے. یہ 2 رکھتے مجھ سے رات کو اٹھا نہیں جاتا, جاگا جاتا ہے رات کو, اٹھا نہیں جاتا. دیکھیں کیسی بات ہے, میرا فلسفہ سمجھیں بھی. 12-2 بجے تک جاگا جاتا ہے, کیسا شیطانی فیل ہے کہ سونا چاہیے تھا لیکن جاگا جاتا ہے. اٹھنا چاہیے, اٹھا نہیں جاتا. کیسا نفس نے چکر چلایا بھی. اس کو اٹھنے نہ دینے کے لیے رات کو جگاؤ تاکہ یہ جاگ نہ سکے, کیونکہ یہ رات کا جاگنا غیر مفید ہے, وہ ہے مفید. تو اس کو ساری رات وہ 12-1-2 بجے تک غیر مفید رات جگاؤ تاکہ جب مفید ٹائم کا وقت آئے یہ سو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے نفس کے فریب ہیں, ہاں جی, کیسے نفس کے فریب ہے کہ مفید وقت جب آئے. بڑا پیارا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب نہ 7 دلہنیں مثال دے کر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیل زیادہ سمجھاتے تھے. 7 دلہنیں رات کو تیار ہو کے بیٹھی, وہ کہ میں نے شہزادے کے ساتھ شادی کرنی, وہ کہتی شہزادے کے ساتھ میں نے کرنی. تو کہتے ساری رات وہ بناؤ سنگار کر کے تو دروازے کے سامنے بیٹھی کہ اب محل کا دروازہ کھلے گا اور اپنی جو پیا ہے وہ اس کو لے جائے گا. تو 7 میں سے پہلے ایک سوئی, پھر دوسری سوئی, ساری رات جاگتی رہی. جب آیا نا دروازہ کھلنے کا وقت, اس سے پہلے وہ سو گئی. 6 سو گئی, ایک نے دروازہ اس طرح کھلا تو جس کو پیا چاہے وہی سہاگن, ٹھیک ہے نا. وہ اس نے جاگتی کو کہا کہ تو میرے لیے انتظار میں بیٹھی رہی, اس لیے میں تجھے اپنی دلہن بنانا پسند کروں گا, تو میرے لیے انتظار میں بیٹھی رہی. وہ کھا پی کے میک اپ کر کے, انہوں نے روٹی بنی سی, انہوں نے کہا روٹی بھی بہت ہی کھا لو, روٹی تو ہے ہی, روٹی بھی چلن دو. وہ کھا پی کے سو گئی. جس کو پھر پیا نے چاہا آدھی رات کے وقت, بادشاہ سلامت آئے پورے 3 بجے 4 بجے 5 بجے کے قریب, آپ نے کہا مانگے, کوئی مانگتا ہے, یہ دکھائیں مجھے کہیں کسی جگہ کہ آدھی رات کو لمب کا ہے. نہیں, رات کے تیسرے حصے کا آتا ہے, تیسرے حصے میں آیا. پھر رات کو رات کے 3 حصے کرنے چاہیے, تقسیم روزانہ کرے کہ آج کتنے منٹ پہ تیسرا حصہ بننا ہے, اس تیسرے حصے میں داخل ہو جائے رات میں. بڑا بھائی تہجد گزار بڑے پکے لوگ ہیں, ٹائم نکالتے ہیں کہ یہ شرعی رات کو ہم نے سورج غروب ہو گیا, عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوا, آدھی رات نکالتے ہیں, فجر تک کا ٹائم نکالیے, ادھر سورج غروب ہونے کا, ادھر فجر طلوع ہونے کا, سورج طلوع ہونے کا نہیں فجر طلوع ہونے کا ٹائم نکالے. اس کو پھر آپس میں پھر اس کو دیکھیں کہ 6 بجے ادھر سے ہوا, ادھر سے صبح 4-6 بجے نکلا ہے, اس کے ٹوٹل ٹائم نکال کے 3 پہ تقسیم کر لے, 2 ٹائم سو جائے. تیسرے ٹائم میں رات کے دیکھے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ تیار, اس وقت نہا دھو کے خوشبو لگا کے, میں نے گروپ میں شیئر کیا, اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے بیٹھا رہے. بس جس طرح فجر کی اذان اللہ اکبر ہونے سے روزہ ختم یا مغرب شروع, اسی طرح پہلا سیکنڈ اللہ اکبر, دعائیں پڑھ چکا ہو, تلاوت کر چکا ہو, آسمان کی طرف دیکھنے والی دعائیں بھی پڑھ چکا, وضو کر کے بس بیٹھا ہو, 1 سیکنڈ ہی ہو اللہ اکبر, اللہ کے نام سے پہلا شروع کر لیا. جن کو ہے تہجدوں کی فکر, تہجدیں بڑی مزے کی چیزیں ہیں, نصیبوں والوں کو ملتی ہے, ابھی تک مجھے کوئی ملی نہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے, کوئی ڈھونڈ ڈانٹ کے بڑے زور لگائیں, اب بوجھ بنتی جاتی ہے. کیوں؟ بیمار رہنے کے بعد طرح طرح کے خیالات, بستر پہ پڑے, نیند نہیں آتی, حال برا. جوانی کے دن ہے لڑکوں, نیندیں توڑ کر جس کو پیا چاہے وہی سہاگن ہو. اس وقت بادشاہ آتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے. ضرورت, مغفرت اور رحمت, 3 چیزیں اللہ نے کہی ہیں. کیا؟ ضرورت, مغفرت اور رحمت. ضرورت آپ کی کوئی دنیاوی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس میں دین کی بھی ہے. مغفرت جو کر چکا آج تک اس کے لیے معافی, بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے.
اور پھر اگلی شے وہ ہے رحمت. رحمت کیا چیز ہے؟ اللہ کو بڑی دیر اس حدیث پہ میں نے غور کرتا کہ دوسری دفعہ اللہ تیسری دفعہ کیوں کہتا ہے کہ مانگو, پہلے کہتا ہے سوال کرو, پھر کہتا ہے مانگو, اس درمیان میں کیا فرق پڑ گیا؟ تو بڑا غور و فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ سمجھایا کہ پھر رحمت صرف یہی 33 نمبر نہیں دیے کہ تیرے اتنے بنتے تھے, فرمایا چل رحمت آج 100/100 ہی کر دیتی. حقدار تو تھا کہ جنت کے اندر ایک پینسل جتنی جگہ کے لیے تجھے کھڑا کیا جاتا, پر جا زمین اور آسمان کی وسعتیں اتنی بڑی نہیں, جتنی بڑی میں تجھے اپنی رحمت سے نواز دی. تہجدیں بھائی نصیبوں والوں کے لیے ہیں, پتہ نہیں کون سے وہ نصیب والے لوگ ہیں. میں تو اللہ سے درخواست کی کہ اگر ساری زندگی نہیں تو ایک تہجد ایسی عطا فرما. اتنے حج عمرے کیے اللہ سے, بڑی میں نے جا کر بیت اللہ وہاں پہ ملتزم پہ کہا کوئی ایک لمحہ رحمت کا اگر عطا ہو جائے تو بندے کی زندگی بدل جائے. ایک لمحہ, ایک لمحے کی تلاش میں پھر رہے ہیں, ایک رحمت کی نظر کی تلاش میں پھر رہے ہیں. بھائی جن کو ملتی روزانہ رحمتیں, ایسے ایسے اولیاء اللہ بھی ہیں جو ساری ساری رحمتیں سمیٹ رہے ہیں, ساری ساری رحمتیں سمیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کیا ہے یہاں پہ آپ کہتے ہیں میں جنت ہی جانا ہے, اور کوئی نہیں ادھر صبر نہیں ہونا. بڑے بڑے مرتبے پھر کے لیے نبیوں نے کیوں دعائیں کی؟ حضور پاک کہتے ہیں جنت میں ہی جانا ہے, مگر آپ نے کہا وسیلے کے لیے دعا کرو سارے مل کے کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا فرمائے. میں بھی اپنے دل میں ایک راز رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے, میں نے بھی اللہ سے ایک مقام طلب کر رکھا ہے, بہت میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے, اور وہ میں اپنے دل میں پوشیدہ رکھا ہوں. میں نے کہا یا اللہ مجھے وہ جگہ عطا فرما, اور وہ ایک ایسی جگہ ہے بس کچھ نہ پوچھیں, اس جیسی جگہ بھی کیا جگہ ہے. تو اپنے دل میں نے اللہ سے اتحاد کیا, مولانا سے سن کے وہ میں نے جگہ کر لی اللہ تعالیٰ سے طے کہ یہ جگہ چاہیے, دارالسلام بناؤں, کوئی شے کروں, کوئی کوشش کروں, کوئی بھاگ دوڑ کروں, میں نے وہ جگہ لینی لینی اللہ تجھ سے وہ لینی. اس لیے دعا کرے اللہ بھی مجھے وہی جگہ عطا فرما دے, آمین. اس لیے 29ویں رات کو ضائع نہیں کرنا, آج 28واں ہے, جمعے کا دن بھی ضائع نہیں کرنا. مغرب کی اذان تک ہر دعا قبول ہونی ہے, عصر سے لے کے مغرب تک. بیٹھ جائیں, جس کا بھی کوئی کام رزق کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کسی پریشانی دکھ میں ہے, اللہ سے مانگ لے, اللہ چھوڑ دے گا. کتنے دوست ہیں جو پریشانیوں میں پھر رہے ہیں, چہرے اتر گئے, جا کے کوئی کر لیں, ہٹ جائیں پیچھے. بعد میں نہ کہنا کہ کاشف کو بنایا تھا یار تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مجھے یار بنائے تو کوئی نتیجہ نکلے, یار تو بنا لیتے آپ اوروں کو, جن کو قیامت کے دن آپ کہیں گے اے کاش میں نے اس کو یار نہ بنایا ہوتا, اس لڑکے کو یار نہ بنایا تو لڑکیاں کہیں گی, لڑکے کہیں گے اس لڑکی کو یار نہ بنایا ہوتا. ایک کی یار نہیں ہوں جڑا شراب پلاؤن والا ہوئے, یار ہوتا وہی ہے جو دل کے اندر کھپ گیا ہو, سمجھ گیا, وہ آپ کا کوئی ہو. تو اللہ کے بندے یہ نہ قیامت کو مان لیں, اچھے رہ جائیں گے, بہت اچھے رہ جائیں گے. بھائی دوسری یہ فطرانہ کب دیا جائے؟ فتنہ ہی فتنہ. روز فون, تنگ آ گیا ہوں میں فون سن سن کے, حدیثیں پڑھ پڑھ کے, کلپ بھیجتے رہتے ہیں, یہ کلپ سن لیں کاشف صاحب. بھائی کاشف صاحب کے پاس اپنا کلپ سننے کا ٹائم نہیں, کاشف صاحب کے پاس اپنے استاد جی کا کلپ سننے کا ٹائم نہیں, کاشف صاحب کے پاس ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں کہ میں اپنی امی ابو کی قبر پہ جا کے اسپیشل جا کے دعا کر کے آؤں. کاشف صاحب تو 24 گھنٹے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب جانا ہے تو بننا کیا ہے. یہ سارے اگر میں اچھا ہوا, میرے ابو امی ماں باپ سب مل جانے مجھے وہاں پر. اگر میں ہی برا ہو گیا, میری امی ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے چلی جانی ہے, میری ماں ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے چلی جانی ہے. دوزخ کی آگ میں لگ جلوں گا, اپنے ماں باپ کی یاد میں لگ جلوں گا. ہیں اس لیے کاشف کسی اور فکر دن میں ہے. میں تو دنیا کے کام میرے دوست جانتے ہیں سمیٹتا چلا جاتا ہوں, جلد سے جلد اللہ سمیٹ دے سمیٹ دے. یہ جو دارالسلام بنتا ہے جتنا بنتا اس کا کر کے سارا نام شام لگا کے بورڈ کے تحت سب کو دے کے فارغ کروں. یا اللہ آج کا دن نہیں چڑھتا, میں روزانہ اس قلق اور غم میں مبتلا رہتا ہوں. جانتے ہیں جو میرے دوست میرے پاس آتے ہیں, ہر دفعہ یہی مسئلہ ان سے چھڑ جاتا ہے میرا, کیونکہ میں کہتا ہوں ساری چیزیں پوری ہو جانی. یہ جان جب پکڑی ہے نا, یہ اللہ نے چھوڑنی نہیں. 50,000 برس کا دن ہے, کھڑا نہیں ہوا جانا بھائیو, کھڑا نہیں ہوا جانا. میں آپ کو کہتا ہوں 50,000 سال کے دن سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا, ننگا. اس لیے فطرانے کا مسئلہ سمجھ لیں. پہلے یہ کچھ تو کہتے ہیں بھی یکم شوال کا چاند نظر آتے ہی دے دینی چاہیے. لاؤ مولویوں کے اختلاف دیکھو. پھر کہتے ہیں قاضی صاحب مذاق نہیں میں اڑاتا, اقوال ہی ہے نا, چلو علماء صحیح کہتے ہیں یکم کا چاند دیکھتے ہی شوال رات کو نظر آتا ہے, یہ کہتے دے دینا چاہیے. دوسرے کہتے ہیں نہیں, چاند ختم ہو دن طلوع ہونا چاہیے پھر دینا چاہیے. 2 بھائی یہ ہو گئے. تیسرا ایک اور آیا عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے بھی 1-2 دن پہلے دے دینا چاہیے. کہتے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی انہوں نے بنا لی بات بھی 1-2 دن پہلے اگر دینا جائز ہے تو 1 مہینہ پہلے دینا جائز کیوں نہیں ہے. نہیں فطرانہ نکال دے یہ, او بھائی آپ نکال لیں, عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا. یہ بھی نہ کہ وہاں جا کے دے دوں گا. میری کئی دوستوں سے بات ہوئی کہ بعد میں ہم نے دیا, بھول گئے, وہ فطرانہ قبول نہیں ہوتا. آپ آج ہی نکال لیں, اس فطرانے کو آج ہی جا کے اپنے کسی قریبی آدمی کو دیں جس کا واقعی آپ کو پتا ہے کہ اس کے حالات خراب ہیں, اور 1.25 کلو گندم ایک وقت کا آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے. یہ غریب آدمی کے لیے ہے. جو بھائی اپنے گھر میں دیگیں پکوانی, باربیکیو کرنا ہے, وہ اتنا دے. نہیں تو وہ جو اس دن کھانا بنے گا اس کو کرے تیار. مولویوں نے یہ بھی فتویٰ ہے, یہ بھی یاد رکھیں
یہ جو بے ایمان ہمارے لیتے وقت بانٹ اور اللہ سے, دیتے وقت بانٹ اور. کیسا فراڈ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ دیتے وقت کہتے ہیں یا اللہ 1.25 کلو گندم کی جان چھوڑ جائے, اور لیتے ہو کہ اللہ کھلا رزق عطا فرما, بغیر حساب کتاب دے مینوں تاکہ میں یاشیاں کراں, میں اپنی اولاد بعد وقت واسطے چھڑ جاواں, منڈے دے ویاہ تے میں مہندی تے یاشیاں تے گل چھڑے ڈاواں. کیا کرتے پھرتے؟ جو بانٹ بھائی جو چاہتے ہیں نا جیسے ملے ویسے ہی دے دیں. تیار کرے اس دن کھانا نہیں دیا جاتا نا, بے ایمانی آ گئی دل کے اندر, نہیں دیا جاتا, تو بڑا اچھا طریقہ کار یہی ہے بچنے کا, بہترین کھانا تیار کریں, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے اس کے گھر میں جو پہنچا دیں عید کی نماز سے پہلے پڑھنے سے پہلے رات ہی پہنچائیں. جو آپ نے کھانا ہے کباب تکے, ایک وقت کا کھانا جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا. جو مینیو بنا ہے بازار سے اس کا پتہ کر لیں کہ ایک بھائی کپ کسٹرڈ کا, 2 کباب, اتنی روٹیاں, 7 بریانی, پھر اوپر چائے کے ساتھ بسکٹ, 2 باکر خانیاں آئیڈیل والے نے یا تہذیب والے نے بسکٹ بنا لیں. این نہیں کار والے بنا لو, سارا کھانا تو گیا ادھر بیٹا, جنہ یہ دینا انہیں پکانا بھی پینا سویرے. ہنس گئے نا, اللہ نے کیسی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے. اللہ کہتا نا عید آج منائیں گے تو ساری منائیں گے, تو پھر کوئی بھی نہیں مناؤ گا, چلو بند, کوئی نہیں قبول روزے. چلو سارے اکثر لوگوں کے روزے اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے فطرانہ ہی نہیں دیا, صحیح فطرانہ نہیں نکالا. رمضان برکت والا مہینہ جی, کنیاں چیزاں اللہ تعالیٰ نعمتاں دسترخوان تے کسی اور دے بھی پہنچا دیو دسترخوان تے, کلی تیرے دسترخوان تے نہیں سجیا. کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک فطرانے کے پیچھے سارا رمضان نہ گوا لینا. لالچیو, دیتے وقت ہاتھ تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جس بندے نے رمضان شریف کا اپنا 1.25 من گندم دینی ہے وہ اپنی جیب کے حساب سے دے. 4 چیزیں نبی علیہ السلام کے دور میں تھی, منقع بھی تھا, کھجور بھی تھی, یہ گندم بھی تھی, جو بھی تھے. آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق, میں منقع والا آدمی ہوں, میں کھجور والا آدمی ہوں, میں پنیر والا آدمی ہوں, وہ اب 6,000 روپے کے جی ہے, تو جب دینا تو کہنا نہیں جی میں جو روزوں کا فدیہ گندم کے تحت دینا, گندم کے تحت میں نے بتا دیا ہے, وہ دیں لیکن اتنا دیں جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے. شاید ایک آدمی کا 10 لاکھ ہی بنے, وہ کروڑوں روپے بیٹے کی شادی پہ خرچ کرتا ہے, تو 10 لاکھ دے ادھر بھی, ٹھیک ہے نا. جنہ منڈے دے ویاہ تے خرچہ 100 آدمی دا, انہیں تو کڑ کے دے دے اپنے 30 بندے دا کھانا کتنے دا, کہ 10 لاکھ کا کھانا بنوایا تھا, 200 آدمی وہاں کر کے دے ضرب ہونی, 1,000 روپے پر ہیڈ یا 2,000 روپے پر ہیڈ نکال پیسے. میں کراتا ہوں اس دین کی باتیں کرتا ہوں جو اصلی ہے. اب بھائی جان جنہوں نے فکی کرنا ہے دین کے, نہیں انہیں مولوی یہ کہتے ہیں, وہ جانے ان کا حساب جانے. عید کی نماز کتنے بجے سورج نکلتا ہے؟ یہ مجھے لگتا اشراق نہیں پڑھتے بندے, پتہ لگ گیا ہے کتنے پہ سورج نکلتا ہے. 2 دن کے بعد 6 پہ ہی آ جانا ہے, ہم نے نکالا ہوا ہے. اشراق پڑھنے والے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے. چاشت پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے ضحیٰ کی نماز کے سورج کب فل گرم ہو جاتا ہے. جن کو آخر اللہ نے کہا اوابین, ان کو میری تلاش اور میری سوچ ان کے اوپر مسلط رہتی ہے, وہ اوابین کے لیے فرمایا رحمت کا دروازہ کھولتا ہوں. اس لیے جو بندے چاشت پڑھتے ہیں نا, یہ سمجھ لیں دن کے وقت ہی تہجد پڑھ رہے ہیں, اس وقت بھی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے رات کی طرح. چاشت پڑھنے والا ضحیٰ جس کو نماز کہتے ہیں 2 سے لے کر 8 تک ہے. ہمارے ہاں باقاعدہ تعلیم کے لیے یہ دونوں نمازیں سکھائی جاتی باجماعت. میں یہاں میرے بچے پڑھتے ہیں, تہجد بھی یہاں پہ باجماعت نہیں آتی تھی پڑھنی, 2 پڑھتے تھے, 4 پڑھتے تھے, سیدھے کیے, پھر 15 رکھتے پوری پڑھائی جاتی ہے. وطر پڑھنے کا طریقہ نہیں سمجھ آتا, بعد میں 2 چوکڑیاں مارنے کا سارا طریقہ یہاں پہ صبح کے وقت ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, نبی کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے مرکز دین الخالص کام کر رہا ہے. اللہ نے یہ کام ہمارا انشاءاللہ قبول فرما لینا ہے, سمجھ گئے. تو بھائی بہت سوچ ساتھ کے پہلے سوچا 7:30 پھر 7, عورتیں بچوں کو نہلاتی ہیں. عید کی نماز جو عید الفطر کی ہے یہ تھوڑی لیٹ پڑی ہے, نبی علیہ السلام نے وہ جلدی پڑھی, تو 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز یہاں ادا کی جائے گی. کتنے بجے؟ گھر سے ذہن بنا کے آنا ہے, نہا دھو کے خوب اللہ کا ذکر تکبیریں پڑھتے آنا. اتنا پڑھنا ہے کہ آپ تھک جائیں تکبیریں پڑھتے پڑھتے, آپ کی زبان خشک ہو جائے, ہونٹ خشک ہو جائیں, سارے راستے نئی بچوں سے باتیں کرنی, نئی بیوی سے باتیں کرنی, بس تکبیرات. یہاں آ کے بھی بات نہیں کرنی کیسے ہیں آپ, ویسے بیٹھ جائیں آرام سے. تکبیرات اتنا ذکر اللہ کا کرنا ہے, اتنا ذکر کرنا ہے کہ پاگل ہی ہو جائیں آپ, بس تکبیرات اور کچھ نہیں کرنا. تو تکبیرات بچوں کو بھی سکھائیں, بیوی کو بھی سکھائیں, گھر میں بھی بار بار کہ تکبیر سارے پڑھنا شروع ہو جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ذرا چغلی شروع ہونے لگے تکبیر, غیبت ہونے لگے تکبیر, کوئی چیز ادھر تکبیر, ذرا بچے کھیلتے ہوں آواز دینے تکبیر. اللہ خوش ہو جائے, اللہ کے ہاں بندے نے بچے پالے, بیوی پالی, بیویوں سے لڑنا بند کر دیں. بیویاں شوہروں سے لڑنا, کپڑے ہیں نہیں, جوتیاں ہیں نہیں. تکبیروں کے دنوں میں بازاروں میں رلتی پھرتی عورتیں, مرد باہر 9 نمبر گلی کے لے کے رکشے کھڑے, موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, کوئی میں کہتا ایسے باندر بنے, جان ہی نہیں مردوں کے اندر, خسرے مرد. ہاں جی,
رگڑا لگائیں ان کو، دن اور رات آپ کے خراب کر رہی ہیں۔ تو 7:30 بجے انشاءاللہ ذکر اللہ کا کرتے، کھجوریں طاق عدد میں کھا کر آئیں، نہیں تو ایک تو لازمی کھا لیں۔ جس کو شوگر ہے نہیں مرنے لگا، پہلے انہیں انیاں بد پرہیزیاں کی ہیں، میں تو کھا لیتا ہوں، میں کہا آگے کہڑا میری صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، عید والے اسپیشل کھجور نہیں کھانی، نہیں میری شوگر ہائی ہو جاتی، کھا لو، ویسے بھی 900 تے رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کھا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عید والی کھجور ضرور سنبھال کے رکھیں، اور سحری کے وقت بھی سارے کھانے کھا کے جیب میں ایک کھجور رکھنی، 5 7 10 منٹ پہلے اذان سے، اذان ہوتے نہیں 10 منٹ پہلے نا، آخری سحری آپ کے منہ میں کھجور جائے، بس چبا چبا کے، کیونکہ حضور نے فرمایا مومن کی سب سے اچھی سحری کھجور ہے۔ اس وقت کھجور کھا کے کیا سوچنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کھجور کا درخت کی طرح بن جا جس کی جڑیں ایمان کی زمین تک پھیلی ہوتی ہیں اور شاخیں عرش الہی تک چلی گئی ہوتی ہیں۔ یہ روزانہ کھجور کھانے کا فلسفہ ہے، نہیں پڑھتے۔ کا شجرۃ طیبہ، اللہ نے کہا وہ پاک درخت کی مثال دے نبی ایمان کی، جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں پر اللہ کے عرش پر چلتی پھرتی ہیں زمین پر۔ تو حضرت حضور نے پوچھا وہ کیڑا درخت ہے؟ ایک صحابی چپ رہے، حضرت عمر کے بیٹے، ان کا مجھے پتا تھا، پھر حضور نے بیان کیا تو کہتے کاش پتر تو حضور کی سوال کا جواب دیتا، تو میں اس دن فخر کرتا کہ آج میرے پتر نے جواب۔ اس کا مطلب ہے اپنے بیٹے کو بیٹی کو دین سکھانے کے بعد اس جگہ بنائیں کہ وہ اچھے سوالوں کے جواب دے سکیں، وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، وہ مجمع کے اندر بن سکیں۔ یہ اصلی عزت ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اصلی عزت تلاش کی، کہا میرے پتر تو اس دن جواب دیتا نا، میری نظر میں تو محبوب بیٹا ہوتا، جس دن مصلی پہ قرآن سنائے، جس دن ممبر پہ آپ کو چڑھ کر سنائے، بیٹا وہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد شاد رکھے۔ یہ حج عمر ایک یہ آپ لائیں، چھپ گئی ماشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر عمر صاحب نے بڑی نیکی کی، میں نے بھی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس میں سے دیکھیں، انہوں نے بھی 4 5 7 دفعہ چیک کیا، میں نے بھی۔ یہ مسنون حج عمرہ یہ مولانا صاحب کی ہے، تو مولانا کی زندگی میں چھپی، اب میں نے کہا ان کا ٹائٹل، انہوں نے بڑا خوبصورت ٹائٹل بنایا، مجھ سے پوچھ کے بنایا، تو بہت اچھا بنایا، بڑا پیارا، یہ ساری چیزیں اور بندوں سے بھی ٹھیک کرائی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی پاکٹ میں اگر آدمی کے ہو تو اتنی موٹی کتاب اٹھانے کی بجائے اسی کو لے لو، اسی کو یاد کر لے، سارا حج عمرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ورنہ تو حج کے لیے 7 سال چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے آدمی کو 14 سال چاہیے، حج سیکھنے کے لیے 7 سال، پڑھتا رہے حج کو، روزہ اور رمضان شریف سیکھنے کے لیے 14 سال، 21 سال چاہیے لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھ لیں، کوئی محنت ہی نہیں۔ لیلۃ القدر جی کیڑی رات پائیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے عفو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تم نے کہا تم عفو ہو، تم عفو ہو، یہاں سے بات چلنی، عفو کو پہلے تم عفو ہو سے چلنی تھی، باقی چلنی تھی بعد میں، باقی نے اس عفو سمجھے ہوئے کے اندر پار ڈال دینی تھی جان۔ پھر تو رحمت کے دریا نے جیسے سونامی پیچھے ہٹ کے نہیں آتا، جب آپ نے عفو کہنا تھا اور عفو سمجھ کے کہنا تھا اور دیکھنا تھا عفو کے معنی کیا ہے، تو ایک سونامی اٹھنا تھا فاعف عنی، پھر رکنا تھا اس عفو نے، اسے رکنا تھا، وہ کہاں رکنا تھا؟ پھر تحب العفو، یہ دوسری بات تھی، پھر تیسری بات تھی فاعف عنی۔ 2 باتیں پیچھے لگاتے، پہلے اللہ ہما سمجھتے کہ اللہ کیا ہے اور ہما کیا ہے، اللہ الگ ہے ہما الگ ہے بھائی، پھر انا بے شک، پھر کہا، پھر تو، پہلے اللہ کہہ دیا اب تو کیا کی ضرورت ہے؟ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تسی اتنا جان چھوڑا، کوشش کریں جیسے دنیا میں کوشش کرتے ہیں مال دولت لٹنے لٹانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے بھی کوشش کریں، تو یہ بھائی ایک ایک لے کے جائیں، کتنی؟ ہاں اس سے زیادہ نہیں، بے دیکھیں گے ایک ایک کا حق ادا ہو گیا، اگر حق نہ ادا کیا نا، گھر جا کے اس کو پڑھا نہیں، رکھ دیا، دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے عذاب بن جانی۔ جیسے قرآن مجید اللہ کے نبی نے کہا یا تیرے اوپر قرآن مجید نے چڑھ جانا ہے حشر کے دن وکیل بن کے، جہنم لے جانا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا یہی قرآن مجید تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بحث کرنے لگ جائے گا، اچھا وکیل بن جائے گا۔ اتنی بحث سنی اللہ کی بارگاہ میں، اتنی بحث سنی ہے، میں کیا آپ دنگ رہ جائیں گے جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ حشر کے دن طوفان آ جانے، قرآن مجید بولے گا، قرآن مجید بولے گا، اللہ کا کلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے بحث کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا سوچے، یا فرمایا تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا بس۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید کو مہجورا، بس کچھ مہجورہ کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا، مہجورہ کا ترجمہ یہ کبھی کروں گا، ہجر قرآن کیا ہے، یہ بھی کبھی موضوع آپ مجھے دیں، ہجر قرآن کیا ہے تو لکھو، اس کے اوپر موضوع لکھ لیا کرے، میں جمعے میں مجھے میسج کر دیا کرے، مجھے جاتے بھول کے اس پہ بولنا ہے، اس پہ کرنا ہے، وہ پھر اگلی دفعہ مجھے یاد نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو 7:30 بجے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے۔ یہ آپ نے 30ویں جو ہے نا یکم شوال کا چاند نظر آتا ہے، 29 کو کہتے نظر آئے گا، ادھر کچھ حصوں میں نظر نہیں آئے گا، ادھر چاند میں چیور نہیں ہونا، ایسے نہ کہتے پھر نہیں آ سکتا، 29 کے 4 مہینے نہیں ہو سکتے، یہ کئی مولانا صاحب نے بھی کہا ہے 30 کے 4 نہیں ہو سکتے، یہ ابھی روایت حلال نے سارا نکال کے دکھایا، انہوں نے کہا 29 اے ہونی ہوئے 30 کے بھی ہو گئے۔ میں نے پھر نشان لگا لیا یار، میں نے کہا یار یہ غلطی ہے ہماری، ہمیں ماننی چاہیے، ایسے ہی پہلے ایک حساب بنا لینا پھر بعد میں اس کے
تو یہ بھی اب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کہتے ہیں عرب والے اور ہماری عید ایک ہوگی, امریکہ کی عید ہمارے ساتھ نہیں ہوگی, رشیا میں بھی چاند نظر نہیں آئے گا. وہ سارا نقشہ میں نے چیک کر لیا, روایت حلال نے جو دیا ہے انہوں نے بڑا پیارا نقشہ بنایا, میں آپ کو گروپ میں شیئر کروں گا. یہاں چاند نظر آ سکتا ہے, یہاں غروب کے بعد نظر آئے گا, یہاں پہلے آئے گا, یہاں کم آئے گا, یہاں زیادہ آئے گا, یہاں آنا ہی نہیں ہے. بہت پیارا نقشہ ہے, کر دیا ہاں بس وہ پھر بھیج دیا تھا. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو نقشے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لوگوں کے پیچھے نہیں جی حکومت ایک روزہ کھا گئی نہ الزام لگائیں. یہ حکمرانی قیامت کے کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میں ہی ایک بات کہوں کہ یار میں نے یہ جرم نہیں کیا, آپ کہیں تو نے کیا, تو اللہ نے کہنا ثابت کر کاشف کا جرم, دلائل عقلیہ کے ساتھ تو دلیل دے کے اس نے کیا. تو کیا آپ جواب دیں گے؟ تو نہ کریں, خود اپنی عقل استعمال کریں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. میرے بچوں کے لیے دعا کریں جو ماشاءاللہ 1 مہینہ یہاں پہ رہے ہیں, افطاری سحری ادھر ہی ہمارے ساتھ, قرآن پڑھا, قرآن مجید کا خلاصہ لکھا, ہر ایک آدمی کو خود تفسیر کرنی سکھائی. کسی بچے کو تفسیر پڑھنے نہیں دی میں نے, خود لکھو سکھائی. پہلے 2-4 دن کے بعد کہا لے بیٹا موٹر سائیکل اس طرح چلاتے ہیں, یہ ہے کلچ ہے, یہ ہے بریک ہے, یہ ریس ہے, یہ کر لے, چلا, گرے گا اٹھے گا میں خود ہی سنبھال لوں گا, بیٹھا ہوں میں تیرے پیچھے. ماشاءاللہ پھر چلے بھائی, قرآن کی آیتیں روزانہ نکل آتی ہیں, یہ آیت کا کیا ترجمہ ہے, اس کا کیا ہے, لطف آتا ہے. قرآن ایک آپ کو یاد ہو کہ میری یہ آرزو تھی قرآن مجید پہ مہینہ لگانا, تو میں نے مولانا اسحاق صاحب کو کہا تھا کہ یہ مہینہ لگائیں قرآن پہ رمضان. وہ میری ریکارڈنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا کہا کاشف میرے کو قرآن سیدھا کرا لا, باقی گلا بعد دیا, میرے کو قرآن سیدھا کرا لا. روز مجھے کہتے ہیں مجھ سے قرآن سیدھا کرا لا کاشف میرے کو, تو چھڑ ساری یہ مسئلے ہندے رہن گے بچہ, میرے کو قرآن سیدھا کرا. انہیں اتنی دفعہ مجھے کہا, میں سارے کام چھوڑ کے وہی قرآن مجید کے پاس گیا, تفسیریں پڑھنی, تفسیروں کے اوپر مجھے دعائیں لکھ کے دی, ان کے ہاتھ کی لکھی پڑھی کہ اللہ کاشف کے ساتھ ہو جا, فہمن علمن یقیناً وزدنا, اس کا فہم علم یقین بڑھا دے, اس سے وہ پیار کر جو تجھے اس کی دنیا سے بہتر اس کی آخرت بنا دے. استاد جی نے جو دعائیں لکھی ہیں آپ یہ دیکھیں, مجھے بڑا یقین ہے. اس کے بعد میرا فہم بڑھ گیا. میں نے تفسیر 2005 میں لی, میں نے کہا استاد جی, انہوں نے کہا بیان القرآن نہیں پڑھی حضرت تھانوی کی, تو کچھ بھی نہیں تو نے پڑھا. اسی وقت 1400 روپیہ میں نے جمع کرایا, ملتان سے بھی میں نے منگوا لی, لا کے میں نے کہا اس کے اوپر لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. انہوں نے کہا اللہ کاشف کا ایمان یقین فہم دماغ تیز کر دے, اس کو قرآن مجید کی تفسیر کرنی سکھا دے, اس سے پیار اتنا کر جتنا تو چاہے, تیری آخری حد تک پیار کر, اس کی دنیا کو اس کی آخرت سے اس کی آخرت دنیا سے بہت زیادہ پیاری ہو جائے. امیر ماں باپ کا بچہ تھا, اس سے بھی اچھی. تو میں نے اس دن کے بعد کہا, میں نے کہا لے کاشف علی, لے درویش دی دعا, لے چل پھر چڑھ جاؤ تے آپ پڑھ لی. پھر بھائی جان جب استاد اتنا گرم کر دیتا ہے پھر تو ہونا ہی ہونا ہے بندے نے. تو میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی وہی کچھ دعا میں جو مجھے دی نہیں دعا, وہی دعا میں آپ سب کو دیتا ہوں. اللہ آپ سب کا ایمان یقین فہم اتنا بڑھا دے, آپ کو خود قرآن مجید اس طرح لگے آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. قرآن قیامت کے دن آپ کا شافع بن کر, آپ کا حمیتی بن کر اللہ کی بارگاہ میں آپ سے اللہ سے لڑے, آپ کے بارے میں مجادلہ کرے. میرا شوق ہے میرے طالب علم کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ کی ادھر کھڑے ہوں تو قرآن مجید اٹھ کے سامنے آ جائے, وہ اللہ سے آ کے بحث کرے کہ مرکز دین الخالص میں جو لوگ بیٹھے تھے تو ان کو کیوں نہیں بخشتا. یہ بحث ہے. میں چاہتا ہوں اس جس کے حق میں قرآن مجید لڑ پڑا نا, اس کے حق میں رسول اللہ نے بھی اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ یہ تیرا کلام بولتا ہے, میں ساتھ کھڑا ہوں. 2 بندے بھائی اس ایک قرآن کی قدر سے 2 قرآن مقابلے میں آ جائے گا, ایک اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے گا اس وقت اور ایک آپ کھڑے. پھر اللہ کی رحمت ہے نا بھائی, اللہ نہ نبی کی موڑے گا نہ قرآن کی موڑے گا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, دونوں کی نہیں موڑ دی. ابھی آپ کہتے ہیں نا وہ حضور نے پہلے آپ نے کچھ کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات والے بنیں گے, تو آپ نہ کریں اس طرح کی باتیں. انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ صغریٰ ہمیں دونوں نصیب ہو جائیں گی. تو ان بچوں کے فہم کے لیے دعا کریں. عید انہوں نے میرے ساتھ منانی ہے, عید کے دوسرے تیسرے دن انہوں نے جانا. میں نے کہا وعدہ لیا تھا کہ عید میرے ساتھ کرنی, یہ خواہش کو نفس کو چھری پھیرنی تم نے کہ عید جی بہت ضروری گھر والوں کے ساتھ کرنی. اور بھائی گھر والوں کے ساتھ عید ہونی جنت میں, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے, وہ عید ہونی. اگر وہ عید اکٹھی ہو گئی نا جنت میں, یہ پھر عید ہے, یہ عید کوئی عید نہیں ہے, یہ تو 4 دن کھایا پیا تو کچھ بھی نہیں.